السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بسمل بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ 40ویں قسط ہے۔ پول کے سرد پانی میں پیر ڈالے اسے کئی گھنٹے بیت چکے تھے جب اس کا فون تھر تھرایا۔ براق نے خالی خالی نگاہیں اٹھا کر فون سکرین کو تکا۔ کئی ماہ بعد کیس کبیر اسے کال کر رہا تھا۔ براق چپ چاپ اس کال کو بجتے ہوئے دیکھتا رہا۔ سیکنڈز، منٹ، لمحے، کال بج بج کر ختم ہوتی تو دوبارہ شروع ہو جاتی۔ گھنٹی دوبارہ بجنے لگی تو اس نے کال کا جواب اس بات میں دیا، تم سے ملنے آنا ہے، کہاں ہوں؟ اس کے آس پاس شور تھا، وہ عجلت زدہ لگتا تھا۔ میل ملاقات کے اسباب ایک عرصہ ہوئے ختم ہو چکے، اب باقی کیا رہ گیا؟ ملاقات کی 2 شرطیں ہوتی ہیں، خون ملتا ہو یا خیالات۔ ہمارا خون ملتا ہے براق۔ اس شور میں کیس کی آواز مدھم سنائی دی، یا پھر براق کی سماعتوں کو کچھ ہو چکا تھا۔ براق ہنس پڑا، کرب میں مدغم ہنسی۔ اچھا ہے، کم از کم کسی ایک سے تو شناخت ملی۔ وہ رکا، پیر پانی سے باہر نکالے۔ ممی کے گھر آ جاؤ۔ دوسری طرف ایک لمحے کے لیے بالکل خاموشی چھا گئی، شور بڑھ گیا، ایسے جیسے وہ چلتے چلتے رکا ہو۔ وہ واقعی رکا تھا، چہرے پہ کچھ ڈر آیا اور آنکھوں میں کچھ ابھرا۔ اس ایک لمحے میں وہ مختلف انسان بن گیا۔ وہاں نہیں، میں پینٹ ہاؤس آ رہا ہوں، بہت دیر بعد وہ جبرن بولا۔ براق نے دکھتے سر کو مسلا، گلابی پڑتی آنکھیں رگڑی۔ کبھی تم اچانک مجھ سے معافی مانگنے آ جاتے ہو، کبھی میرے گھر آنے سے کتراتے ہو، کچھ ہے جو تم چھپا رہے ہو۔ اگر چھپا رہا ہوں تو ڈھونڈ لو، وہ سنبھل کر بولا۔ پھر کبھی صحیح۔ اس نے سر سے ٹالا اور کال کاٹ دی۔ رات والی بشاشیت مفقود تھی۔ اس نے موبائل پہ شیزل کا نمبر ملایا، دوسری طرف بیل جانے لگی تھی۔ چند پل بعد ہی کال اٹینڈ ہو گئی تھی۔ دونوں طرف ایک لمبی خاموشی رہی۔ براق نے بہت دیر بعد خاموشی کو توڑا۔ کل رات سے میں یہی سوچتا رہا کہ مجھے کیا رد عمل دینا چاہیے، تم پہ مقدمہ دائر کرواؤں، تمہیں پبلکلی ڈیفیمڈ کروں، تمہارے اس نئے عاشق کو زج کروں، یا پھر تم مجھ پہ ملبہ ڈالو۔ پول کے نیلے پانی سے دور اب وہ کہیں جا رہا تھا۔ یا پھر میں تمہیں حقیقت کا وہ آئینہ دکھاؤں جس میں تم میرے جتنی مکروہ نظر آتی ہو۔ وہ اب اسی ملگجے سے حلیے میں اب گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ تم وہ عورت ہو جس کی ماں نے سیکیورٹی کے طور پہ مجھ سے میرے شیئرز تمہارے نام کروائے، میں نے محبت میں آ کر دیے، اور تم پورا 1.5 سال ہمارے تعلق کے ختم ہونے کے 1.5 سال تک تم مجھے بتاتی رہیں کہ میرے شیئرز محفوظ ہیں، اور 1 سال بعد تم نے ایک ذاتی انات کے چلتے میرا نقصان کروایا جسے میں اگلے کئی سالوں تک پورا نہیں کر سکوں گا۔ وہ رکا، موبائل کان اور کندھے کے بیچ اٹکایا اور گاڑی دروازے سے باہر نکالی۔ اب تم بالکل میرے جیسی ہو، دھوکے باز، جھوٹی، مکار۔ دوسری طرف شیزل بے حد سکون سے اس کی بات سنتی رہی۔ کافی پھینٹنے کی کھٹ کھٹ کے درمیان اس کی آواز کٹ رہی تھی۔ خیر وہ اتنا ضروری بھی نہیں تھا جس کی آواز سننے کو وہ بے چین ہوتی۔ تمہارے خلاف کوئی کیس نہیں کروں گا، میرا گلٹ اب ختم ہوا۔ ایک عرصہ پہلے تم نے مجھے چھوڑا تھا، آج میں نے تمہارا خیال چھوڑا۔ تم وہ نہیں ہو جس کے حصول میں میں تھک رہا تھا، آج سے تم مجھ جیسوں کی صف میں آ گئی ہو۔ پھر خوش قسمت نہیں کہو گے؟ نہیں۔ لمحے کے توقف کے بعد وہ پھر بولا، کیونکہ بہت جلد تمہیں علم ہوگا یہ راہ کتنی کٹھن ہے۔ یعنی ابھی وقت ہے، رائٹ؟ اس نے کپ میں اسٹرا لگایا اور ایک گھونٹ بھر کے ذائقہ چیک کیا۔ ہمیشہ کی طرح پرفیکٹ۔ چلو ٹھیک ہے، جب وقت آیا دیکھی جائے گی، ابھی کے لیے خداحافظ۔ تم نے بھی کئی زندگیاں برباد کی تھیں، تمہاری کر کے مجھے مزہ آیا۔ اس نے کال کاٹ دی، رابطہ منقطع ہوا، اور اب اس کے چہرے پہ اضطراب، بے چینی دیکھی جا سکتی تھی۔ دل میں گلٹ کا چوکے لگانے لگا۔ اس نے موبائل آنکھوں کے آگے کیا، انگلیوں نے میکانیکی انداز میں زینیہ حاکم کی چیٹ کھولی، پھر رک گئی، ٹھہر گئی۔ اس کی واحد دوست جو اسے ریئلٹی چیک دیا کرتی تھی اب جانے کہاں تھی۔ وہ پچھلی باتیں پڑھنے لگی، یادیں پھر تازہ ہونے لگیں۔ یادیں، گلٹ، کرب، سب گڈ مڈ ہو گیا۔ پینٹ ہاؤس کے اندر آٹومیٹک ہیٹر چالو تھا۔ لاؤنج میں آتے ہی اس نے کوٹ اتار دیا تھا اور اب گرما گرم کافی کا مگ ہاتھوں میں لیے وہ اپنے سامنے بیٹھے براق کو دیکھ رہا تھا۔ کیسے ہو؟ براق نے خالی خالی نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں ٹھیک، کاروبار گیا۔ کاروبار اور بہت۔ کافی کا گرم گرم گھونٹ حلق میں اتارا۔ براق بے حد غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، اب بالکل ٹھیک ہوں۔ براق سے زیادہ خود کو یقین دلایا۔ اور اس کا کیا حال ہے؟ اس نے انگلی سے کیس کی سینے کی طرف اشارہ کیا۔ کیس نے دل پہ ہاتھ رکھا، پھر گردن جھکا کر ہلکا سا مسکرایا، ایسے جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ اس کمبخت کے ڈرامے بازیاں کہاں ختم ہوتی ہیں، آج کل تو اداس ہے۔ واقعی؟ کیس نے ایک اور گھونٹ بھرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی افسردگی کا سدباب کرنے آیا ہوں، بہت سر چڑھ گیا۔ اب یہ مت کہنا تم اس کے حصول میں خاک چھاننے نکلو گے۔ کہاں پہنچی اس کی تلاش؟ اس نے زکام زدہ سانس اندر کھینچتے ہوئے سوال کیا۔ میں اسے تلاش نہیں کر رہا، کیونکہ وہ میری تلاش سے نہیں ملے گی۔ مگ کے اندر کا مایا بے ذائقہ ہو گیا۔ آپ کے ان نادر خیالات کا نچوڑ کیا ہے؟ براق اکتایا نہیں، بس پوچھا۔
میں ان دنوں اندھیروں میں تھا جب وہ مجھے ملی. میں نے اسے تلاش نہیں کیا، اس سے ملنا، اس کا ساتھ، اٹ جسٹ ہیپنڈ. اور میں نے اسے جب خود سے قریب رکھنے کی کوشش کی تو وہ دور ہوتی چلی گئی. اس لیے میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا. وہ مجھے تب ملے گی جب میری روح کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. اس نے کافی کا کپ واپس رکھا. یکدم ذائقے رخصت ہو گئے تھے. یکدم دل میں ملال کے پڑاؤ پڑنے لگے. وہ اسے دور جاتا تھا، لوگ اس کا ذکر لے بیٹھتے تھے. لوگوں کی زبان بند کرے یا دل کا علاج کرے، سمجھ نہ آ سکا. پھر حل کیا ہے؟ وہ نہ صحیح، اس کے ساتھ دیکھے خواب صحیح. شان نے اچکا کر کہا. یعنی؟ براق کے ابرو استفہامی انداز میں اٹھے. یعنی کیسم شوز لانچ کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. پارٹنر بنو گے؟ براق ہنس پڑا. میلوں کے سفر سے آئے کسی مسافر کی تھکی ہوئی ہنسی، کسی برسوں کے دیکھے خواب کے چکنا چور ہونے پہ رلا دینے والی ہنسی. ایک بھائی میرے پیروں سے زمین کھینچتا ہے اور دوسرا چھت فراہم کرتا ہے. کیا کروں، کہاں جاؤں؟ کب تک میں تم سب کا کولیٹرل ڈیمیج رہوں گا؟ کب تک مجھے وقت آنے پہ باپ بناتے رہو گے؟ جو میں نے برباد کیا اسے میں آباد کروں گا. کوئی مہدی کمبیر نہیں. مدعا بتایا. یعنی مجھے استعمال کرے ہو؟ ہمیشہ کی ہے. صوفے پہ پیچھے کو ہو کر ٹیک لگائی. اب کیا کہوں، اب تو عادت ہونے لگی ہے. براق تکان زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا. سچ یہ تھا کہ وہ ہرٹ ہوا تھا. سچ یہ بھی تھا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی جیسے چٹخ کر رہ گئی ہو. سچ یہ تھا کہ وہ اس وقت کسی کے گلے لگ کر ڈھیر سارا رونا چاہتا تھا. لیکن براق حنیف کے ساتھ زندگی نے ایسے کرم نہیں کیے. اسے دوست نہیں دیے، مخلصی نہیں دی. اب تو جیسے عادت ہو گئی تھی. نہیں تو نہ صحیح. پھر ہاں سمجھوں؟ ہاں، اس طرح عزت بچ جائے گی. لوگوں سے کہہ سکوں گا نئے کاروبار کے لیے شیئرز بیچ دیے. وہ بہت ہلکی آواز میں بولا. کیس نے ٹھہر کے اس کا چہرہ دیکھا، پھر نرمی سے پوچھا. ہرٹ ہو؟ اس بار تو بہت زیادہ. بندے سے تعلقات چلے جائیں تو پیسے کا آسرا رہتا ہے. پیسہ چلا جائے تو تعلقات کا آسرا بھی نہیں رہتا. دنیا کو جانتا ہوں. جب تک کاغذ کا ٹکڑا ساتھ تھا تب تک میرے ساتھ تھے. اب جانے کیا ہوگا. آنکھیں موند کر صوفے پہ ٹیک لگا لی. اچھی لائن تھی. کہاں سے سنی؟ واللہ ابھی گھڑی ہے. صاف گوئی سے کہا. پھر آنکھیں کھول کر کیس کو دیکھا. مجھے میری ماں کی بہت یاد آ رہی ہے. دل کر رہے کاش تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس جا سکتا. وہ سادگی سے دکھ سے کہہ رہا تھا. کیس چپ رہا. وہ کیوں اسے پارٹنر بنانا چاہ رہا تھا؟ کیوں کسی ذکر سے بھاگ رہا تھا؟ براق نے اسے دیکھا یوں جیسے اس کے چہرے پہ کچھ کھوجنا چاہ رہا ہو. کیس اٹھ کھڑا ہوا، کوٹ بازو پہ ڈالا. جو میں نہ بتانا چاہوں وہ راز میری آنکھیں بھی نہیں بتاتی، جتا کر کہا اور لاؤنج کا دروازہ پار کرتا ہوا چلا گیا. براق نے ریموٹ اٹھا کر لائٹس بند کی اور آنکھیں بند کر لیں. درد دل میں گہرا ہوا. کہانی ایک نئی شروعات کے نام، کرداروں کے رد وہی پرانے. 1.5 برس بعد بہتے ہوئے ٹھنڈے پانی کا شور اس وادی کے سکون کو منتشر کر رہا تھا. ہر طرف سرسبز درخت اور اونچے پہاڑ تھے. یہ اس آبادی سے دور کہیں تھا. کشمیر زمین پہ جنت ہے، یہ محاورہ اس وقت حقیقت بن جاتا ہے جب کوئی اس سرزمین پہ اپنے قدم دھرے. پنجوں کے بل اونچے ہو کر وادی پہ تائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے اب نظریں گھما کر دیکھو تو کوئی مرد سینے کے بل نہر کے گیلے پتھروں پہ لیٹا ہوا تھا اور چہرہ بہتے ہوئے پانی میں ڈال رکھا تھا. شفاف ٹھنڈا پانی اس کے چہرے سے ٹکراتا تو وہ اوپر ہوتا، سر دائیں بائیں ہلاتا اور ایک بار پھر پانی میں جھک جاتا. کافی دیر محظوظ ہوتے رہنے کے بعد اس نے چہرہ اٹھایا. چہرے سے پانی کے قطرے گرنے لگے. بال گیلے تھے اور شرٹ سینے سے گیلی. اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی. سیاحت اب اس کے لیے سکون نہیں رہی تھی، مگر آج بھی ایک نوسٹیلجیا کا تعلق قائم تھا. وہ تعلق جو ختم نہیں ہو سکتا تھا. اس کا سینہ اور گردن بھیگ گئے تھے. کشمیر میں ان دنوں موسم بہت خوبصورت تھا. اب ٹھنڈ اترنے لگی تھی اور راتیں یخ بستہ تھیں. وہ نہر کے کنارے رکھے اپنے سفری بستے تک آیا جس کے ساتھ سفید ہنس کی ایک جوڑی کا کی چین لٹک رہا تھا. اس نے بستہ کندھے پہ ڈالنے سے قبل ایک بھرپور نظر اس کی چین کو دیکھا ضرور تھا. اس سے وابستہ چیزیں نظر انداز کرنا آج بھی مشکل تھا. میں تو گھر چلا گیا تھا. مجھے لگا تھا آپ جناب کو 4-5 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے. سامنے سے کوئی چلا آ رہا تھا. وہ کم و بیش مہدی کمبیر کی عمر کا ہی تھا. لہجے اور لباس سے وہ علاقائی لگتا تھا. کیا ہوا صاحبزادے، وادیوں سے عشق کم ہو گیا جو اتنی جلدی بستہ باندھ لیا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن گھر بھی جانا ہوتا ہے. کتنے کام پیچھے چھوڑ آیا ہوں، اور یہاں جس کام کے لیے آیا تھا وہ ہوا ہی نہیں. وہ دونوں اب نہر کے کنارے چل رہے تھے. مہدی اپنے گیلے بوٹ دیکھ رہا تھا اور انور سامنے. تمہارا تو ایک ہی کام ہے، شہر شہر گھومنا، انہیں ڈھونڈنا اور پھر مایوسی. وہ بولا تو مہدی کے چہرے پہ اداس مسکراہٹ در آئی. اس کا خیال بھی آیا اور یاد بھی. دل بھی دکھا، پھر بھی سر جھٹکا. کتنے شہر ڈھونڈ لیے اب تم نے؟ زیادہ نہیں، بس پاکستان کے اندر 103 اور پاکستان کے باہر 6. ان 6 شہروں کی بہت بات کی تھی اس نے. مجھے لگا شاید دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی. خیر میں اس کی تصویر چھوڑے جا رہا ہوں. اگر کہیں سے کچھ پتہ چل جائے تو بتا دینا. کوئی بھی اطلاع کچھ بھی ملے تو مجھ سے مت چھپانا. ضرور، انور نے سینے پہ ہاتھ رکھے تسلی دی. وہ دونوں چلتے چلتے کافی دور آ گئے تھے. یہاں سے بھارت اور پاکستان کے درمیان سرحد دکھائی دے رہی تھی. کھانا آج تم میرے گھر پہ کھاؤ گے؟ یار میں ہوٹل میں ٹھیک ہوں.
تم تو ٹھیک ہو، میرے کشمیری ہونے پہ تف ہے اگر میرا دوست میرے شہر آ کر میرے گھر کا کھانا نہ کھا سکے۔ تمہارا بھائی بھی اسی طرح کا تھا، جب میں پہلی بار آیا تھا تو 2 دن مجھے اپنے گھر رکھا۔ وہ دور سرحد کو دیکھتی خوشگوار یادوں میں تھا۔ انور کے چہرے پہ افسردگی تھی۔ آج بھی میرا دل کرتا ہے کاش میں نے اسے روکا ہوتا۔ سرحد دیکھ کر اس کے چہرے پہ بے اختیار سوگواریت طاری ہوئی۔ انور کا بھائی 4 سال قبل غیر قانونی طریقے سے بارڈر پار کروانے کے جرم میں پکڑا گیا تھا اور پھر آرمی کی حراست سے بھاگتے ہوئے اسے گولیاں لگ گئی تھیں۔ پتہ ہے سارا قصور ہمارا نہیں ہوتا مہدی، حکومت جانتی ہے جھول کہاں کہاں ہے، کہاں کیسا دیمک ہے، لیکن کہتی کچھ نہیں۔ اگر یہ کھلے ہوئے بارڈرز بند کر دیے جائیں، غیر قانونی طریقے سے کسی ملک میں داخلے پہ کڑی سختی کی جائے تو کسی انور کا بھائی غائب نہ ہو۔ یہ کھلے ہوئے بارڈر، یہ غیر قانونی آمد و رفت، انہوں نے ایسا ظلم کیا کہ کئی لوگ اپنے پیاروں کو دیکھنے کے لیے ترس گئے۔ مہدی نے تسلی دینے کو اس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کی نگاہیں بھی سرحد پہ جمی تھیں اور اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ اسے اپنے پیروں سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی۔ انور کے انداز کوئی فلم دکھاتے محسوس ہوئے جن میں وہ زینیا کو اس ملک کی سرحدوں کے پار دیکھ رہا تھا۔ اس کی حالت سے بے خبر انور اس سے بے نیاز کہہ رہا تھا، اگر یہ ایک ملک سے دوسرے ملک جانے والے غیر قانونی راستے بند ہو جائیں تو کتنا اچھا ہو جائے نا۔ فائدہ بھی تو کوئی نہیں ہوتا یار، ایک الگ ملک میں گھس بیٹھیے کہ کیا عزت ہوتی ہوگی۔ کوئی الارم تھا جو 1.5 سال بعد اس کے ذہن میں بجا تھا۔ پاکستان میں اسے ڈھونڈنے کے لیے اس نے سر دھڑ کی بازی لگائی تھی۔ 1.5 سال قبل وہ الگ انسان تھا، آج مہدی کبیر الگ تھا۔ اس نے پیسہ، تعلقات، معصومیت سب استعمال کر لیا تھا اور وہ اسے نہ ملنی تھی نہ ملی۔ وہ نہیں ملی کیونکہ وہ اس ملک میں تھی ہی نہیں، اور یہ بات اسے اب پتہ چلی تھی۔ کئی لمحے وہ ساکت رہا۔ انور کافی آگے نکل گیا تھا اور جب مڑ کر دیکھا تو مہدی کبیر اپنی جگہ ساکت تھا۔ کشمیر کے سارے پہاڑ دھڑا دھڑ اس کے وجود پہ آن گرے تھے اور وہ ان کے نیچے دبتا چلا گیا۔ میں اسے غلط جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے لبوں سے پھنسے پھنسے الفاظ برآمد ہوئے۔ انور اچنبے سے اسے دیکھتی ہوئے آگے آیا۔ مجھے لگا تھا وہ مجھ سے دور نہیں ہوگی، بس آنکھ سے اوجھل ہوگی، مگر وہ تو واقعی دور تھی۔ وہ دور تھی، بہت دور۔ تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے؟ سب صحیح؟ انور اب اس کے قریب کھڑا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ مہدی ہنوز سانس لیے بغیر کھڑا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، گھر چلیں؟ اس نے مہدی کا کندھا ہلایا جس کے چہرے پہ ایک رنگ آ اور دوسرا جا رہا تھا۔ مہدی گھر چلیں؟ اپنے کندھے کے ہلائے جانے پہ اس کا ٹرانس ٹوٹا۔ اس نے تاریک پڑتے چہرے سے انور کو دیکھا۔ ہاں کیا کہا؟ میں نے کہا ہے تم تھکے ہوئے لگتے ہو، آؤ گھر چلیں۔ گھر؟ اس کا گھر تو اس سے بہت دور تھا۔ اس کا گھر اب ایک انسان سے جڑا تھا، وہ انسان جسے وہ غلط جگہوں پہ ڈھونڈتا رہا تھا۔ وہ چند لمحے خالی نگاہوں سے انور کو دیکھتا رہا، پھر بستے کو کندھے پہ مضبوطی سے جمایا، خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیری۔ گھر ہی تو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے آسمان کو دیکھتے ایک ٹھنڈی آہ خارج کی۔ اب لگتا ہے مل جائے گا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ اسے شبہ ہوا کہ اس کا دوست چند منٹوں میں پاگل ہو گیا۔ اسے خبر نہیں تھی اس کے دوست کو 1.5 برس بعد اپنے حواس جگہ پہ آتے محسوس ہوئے تھے۔ سیاہ اگلے چند لمحوں میں پہاڑ، دریا، وادی، سبزہ سب نظر انداز کیے کہیں جا رہا تھا، وہاں جہاں اس کا سکون تھا۔ چھوٹے سے ٹی وی لاؤنج میں آج سامان بے ترتیبی کا شکار تھا۔ صوفے پہ نیم دراز لڑکی سویٹ شرٹ کے ساتھ گرے رنگ کے ٹراؤزر میں ملبوس سینے پہ رکھی بول سے بادام چن کر کھا رہی تھی۔ لاؤنج کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں، واحد روشنی وہ تھی جو ٹی وی سے ابھر رہی تھی۔ اس کی نظریں اس اداکار پہ جمی تھیں جو کافی دیر سے روٹھی محبوبہ کو منا رہا تھا۔ نیما اس کے پیروں کے قریب آ کر بیٹھی۔ اس کے ہاتھ میں سنہرے رنگ کا گول سٹیل کا ڈبہ تھا جسے دیکھتی ہی زینیا نے رخ پھیر لیا۔ ایک تو ساتھ والے فلیٹ سے آتا شور اس کے کانوں کو سن کر رہا تھا۔ ان کے ساتھ والے فلیٹ میں لویزا نامی ایک عورت رہتی تھی جس نے طلاق لے لی تھی اور اب اکیلی رہتی تھی۔ ہر تیسرے دن اپنی شادی شدہ دوستوں کو گھر بلا کر ان کی برین واشنگ کرنا اس کا فرض تھا۔ نیما اب اس ڈبے کو میز پہ رکھے خود آلتی پالتی مارے فرش پہ بیٹھ گئی۔ میٹھے کی شوقین عورت کے چہرے پہ خوشی دیدنی تھی۔ آپ سوئی کیوں نہیں؟ ٹی وی دیکھتی ہوئی اس کی آواز میں نیند کی خماری تھی۔ ایک کمرے کا گھر ہے اور تم نے اتنا شور مچا کر رکھا ہے، کہاں نیند آئے گی؟ ڈبہ کھل گیا تھا۔ وہ چاکلیٹ لاوا کیک تھا۔ نیما اب اس پہ چمچ سے وار کر رہی تھی۔ زینیا کو کوفت ہونے لگی، کوئی اتنا چاکلیٹ کیسے کھا سکتا ہے؟ یعنی میں یہ سمجھوں کہ آپ چاکلیٹ کیک لے کر میرے پاس کسی کی برائی کرنے نہیں آئیں؟ چھوٹی آنکھیں بمشکل کھولتے نرمی سے پوچھا۔ اس کا کام بہت بڑھ گیا تھا اور نیند کا دورانیہ کم۔ یہ گھر پانی کی طرح پیسہ کھا رہا تھا اور زینیا حکیم 1.5 سال سے اپنی چھت کو گھر بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ ناکامی تھی۔ وہ تو میں نے کرنی ہے۔ چاکلیٹ کی اوپری سخت پر ٹوٹ گئی تو اندر سے پگھلا ہوا چاکلیٹ نظر آیا۔ ساتھ پاس والے فلیٹ سے آتی آوازیں بھی تیز ہوئیں۔ تمہارے شوہر نے بس تمہیں غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، کھانا تم بناؤ، کپڑے تم دھو، ہر ضرورت تم پوری کرو، اور آخر میں سارا کریڈٹ کون لے جاتے ہیں؟ یہ مرد۔ فیمنسٹ عورتوں کے لیے مرد لفظ ہی گالی تھا۔
صرف وہ مرد جو شوہر، باپ، بھائی تھا، بوائے فرینڈ اور ون نائٹ سٹینڈز تو فرشتے تھے نا۔ اپنی کریڈٹس خود تک رکھو، اپنی اہمیت گھر میں واضح رکھو۔ تمہیں کچھ دکھانا تھا، وہ کیک کے ذائقے سے پوری طرح محظوظ ہوتے ہوئے بولی۔ اب کس کے کالے کرتوت، وہ نیند میں جاتے ہوئے بڑبڑائی۔ نیما نے اچھے سے چاکلیٹ سے اپنا حلق تر کیا، ہونٹوں پہ زبان گھما کر صاف کیا، پھر اپنا موبائل اٹھا کر اس پہ انگلیاں چلانے لگی۔ زینیا کی آنکھیں بند ہونے کو تھیں جب نیما نے فون اس کی طرف کیا، ایسے کہ فون اب زمین پہ پڑا تھا اور زینیا صوفے پہ ترچھی ہو کر زمین پہ پڑے فون کو دیکھنے لگی۔ آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ وہاں مہدی کبیر کا انسٹاگرام اکاؤنٹ کھلا تھا۔ وہ غور سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی جس میں مہدی کے پہلو میں کوئی لڑکی کھڑی تھی۔ وہ بھرپور مسکرا رہی تھی، اس کے ساتھ کھڑے مرد کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ تھی۔ نیما نے صوفے سے ٹیک لگا لی، زینیا کے سپاٹ تاثرات دیکھے اور پھر کہا، دونوں آج کل ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ وہ نیم خوابیدہ آنکھوں سے اسے تک رہی تھی۔ مہدی کو سائنس کی ترقی سے اختلاف تھا۔ زینیا کو یہ خواہش کہ کاش یہ اتنی جدید ہو جائے کہ کسی کے دور ہوتے ہوئے اسے چھو کر محسوس کیا جائے۔ اس کی آنکھیں کتنی روشن تھیں نا۔ کہا جا رہا ہے کہ دونوں کا سکینڈل ہے۔ زینیا نے اب بھی کوئی رد عمل نہیں دیا، وہ بس تصویر کو دیکھتی رہی۔ نیما جھنجھلائی، کچھ کہو گی نہیں؟ چاکلیٹ یکدم زہر لگنے لگا۔ زینیا نے تصویر سے نگاہیں نہیں ہٹائیں۔ یہ غلط تھا، ایک نظر دیکھ لیا پھر دل کو بھر جانا چاہیے۔ اسے دیکھ کر کیوں دیکھتے رہنے کا جی چاہتا تھا، وہ بس سوچ سکی۔ وزن کم ہو گیا ان کا، اور آنکھوں کے نیچے ہلکے دیکھو۔ اس نے تصویر پہ زوم کر کے اس کی سبز آنکھیں دیکھتے تبصرہ کیا۔ بندے کو خود سے اتنا بے نیاز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ موو آن کر گیا ہے، جتایا گیا۔ اسکرین پہ چلتی اس کی انگلیاں ساکت ہوئیں۔ وہ بالکل خاموشی سے چپ چاپ چند پل تصویر دیکھتی رہی، پھر پیچھے کو ہوئی۔ اب مدھم روشنی میں چھت پہ جھولتا پنکھا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے گھومنے پہ کئی منظر بھی آنکھوں کے آگے گھوم جاتے تھے۔ کیا وہ واقعی اس سے موو آن کر گیا تھا؟ اب سے وہ لڑکی ہمیشہ اس کے پہلو میں ہوا کرے گی؟ یہ وہ خیال نہیں تھے جو اسے آئے تھے۔ مہدی کبیر کے حوالے سے اسے خوش فہمیاں تھیں تو غلط نہیں تھیں۔ وہ مجھ سے موو آن نہیں کر سکتا، دھیرے سے ہلکی آواز میں بتایا اور جتایا گیا۔ اور اگر کر گیا ہوا تو؟ اس نے ڈبے کے اوپر ڈھکن چڑھایا۔ تو میں تصویر کو ایک نظر دیکھ کر سمجھ جاؤں گی۔ یہ وہ مسکراہٹ نہیں ہے جس سے وہ مجھے دیکھتا تھا، یہ مروت ہے۔ کمبخت اب بھی نبھاتا ہے کیا؟ خود سے پوچھا یا اس کے خیال سے؟ گھر سے باہر نکلو، کام کرو، خود پہ وقت صرف کرو۔ آوازیں ایک بار پھر ہتھوڑی کی طرح سر پہ برسنے لگیں۔ میں نے شادی کے 2 ماہ کے دوران طلاق لے لی کیونکہ میں قید میں نہیں رہ سکتی تھی۔ تمہارے پاس بھی بہت وقت ہے، یوں خود کو کسی کے پیچھے بے توقیر کیوں کریں؟ مردوں کو یہ سمجھنا ہوگا معاشرہ ان کی جاگیر نہیں۔ کہیں گھومنے چلیں؟ اس سور جیسی آواز کو زینیا حاکم کی آواز کاٹ گئی۔ کل میچ ہے نا، دیکھنے چلتے ہیں۔ وہ ریموٹ کے بٹنوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ ایک عرصے بعد اسے دیکھ کر جو یاد آیا تھا، زینیا حاکم اس سب سے کہاں نکل سکی تھی۔ بہتر یہی تھا کہ دل کی مصروفیت کے سامان کرے۔ میرا مقصد تمہیں اپسیٹ کرنا نہیں تھا۔ کیک پہ ڈھکن سختی سے چڑھاتے اس نے اعلان کیا، اب تم 27 سال کی ہو، یہ وقت ہے اپنے لیے فیصلہ لینے کا، ورنہ تم خود پہ کسی اور کو کنٹرول دے بیٹھو گی۔ آج تو پڑوسیوں والی باتیں کر رہی ہیں؟ کر رہی ہوں، کیونکہ وہ کم از کم خوش تو ہے۔ عجیب خوشی ہے، 10 عورتوں کو گھر پہ دعوت کر کے بار بار بتایا جاتا ہے کہ جو میں نے کیا میں اس سے خوش ہوں۔ ریموٹ پہ انگلیاں دبانے سے چینل تبدیل ہو رہے تھے۔ نیم اندھیرے میں اس کے چہرے پہ پڑنے والی روشنی بھی رنگ بدل رہی تھی، زرد، نارنجی، گلابی، نیلی، مگر ایک رنگ وہاں رہ گیا تھا، رقابت کا رنگ۔ وہ اس عورت سے ذرا فاصلے پہ بھی کھڑا ہو سکتا تھا۔ کیا تھا جو وہ نہ مسکراتا؟ کیا تھا اگر وہ سفید شرٹ نہ پہنتا؟ اس شرٹ میں وہ اچھا لگتا تھا۔ اور اس کی گھڑی کتنی لڑکیوں نے دیکھی ہوگی؟ اسے بے چینی ہوئی، دل چاہا تھا کامنٹ سیکشن کھول کر دیکھے، لیکن وہ نیما کے سامنے ڈیسپریٹ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ تمہیں لگتا ہے وہ مکمل نہیں ہے، خوش نہیں ہے؟ نیما راشتی ہنوز وہیں اٹکی تھی۔ خوش ہونے کے لیے مکمل ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ خوش نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، اولاد اور شوہر بھی نہیں۔ یہ سب میرے پاس بھی نہیں ہے تو کہ میں خوش نہیں ہوں؟ نیما نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ آپ سے چھوٹا ہے، وہ ان پہ لات مار کے آئی ہے۔ فرق ہے نیما بہن، فرق۔ وہ ان عورتوں سے جلتی ہے جن کے بیٹے ہیں، شوہر اور باپ بھائی ہیں۔ 1000 دفعہ جھٹلایا جائے مگر عورت مرد کے بغیر نامکمل ہے۔ اس نے ریموٹ پرے ڈال دیا اور چادر سینے تک تان لی۔ صبح ایک اور مصروف دن تھا۔ میں نے ٹکٹس لے لی تھیں، کل ہم میچ دیکھنے جا رہے ہیں۔ ایک شرط پہ، تم 2 سال سے یہاں ہو اس لیے تم بنگلہ دیش کو سپورٹ کرو گی۔ وہ تو میں ویسے بھی کروں گی۔ اس نے ٹی وی آف کر کے آنکھیں بند کر لیں۔ نیما متعجب سی اس کے قریب آئی۔ کیونکہ تم خود کو بنگالی سمجھنے لگی ہو؟ زینیا بند آنکھوں سے مسکرائی۔ کیونکہ جسے میں سپورٹ کروں گی وہ ہارے گا۔ ہر پاکستانی کرکٹ فین کی طرح اس کی بھی آبزرویشنز تھیں۔ فلاں ورلڈ کپ، فلاں سیریز میں اس نے فلاں کو سپورٹ کیا تو فلاں جیتا تھا، فلاں کو کمرے سے نکالا تھا تو وکٹ نکلی تھی۔
کرکٹ یوں ہی تو اس قوم کا جنون نہیں ہے، عمریں لگی ہیں، دل ہارے اور جیتے ہیں۔ نیما نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا اور چاکلیٹ کیک کا ڈبہ اٹھا کر فریج میں رکھا۔ تم تو اس لیے آگے نہیں بڑھنا چاہتی کیونکہ تمہیں لگتا ہے وہ تم سے کبھی موو آن نہیں کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اس سے موو آن نہیں کر سکتی۔ نیند کی وادیوں میں اترنے سے پہلے یہ آخری بات تھی جو اس نے کہی تھی۔ نیما راشتی محبت کے اس انوکھے سے چکر میں چکرا کر رہ گئی تھیں۔ 2.5 سال بعد بھی اعتماد گہنا نہیں سکا، محبت کم نہیں ہوئی تھی اور کوئی تیسرا زندگی میں آ نہیں سکا تھا۔ اسٹوڈیو کی دیواریں بھوری تھیں، تاروں کا جال زمین پہ بکھرا ہوا تھا، کوئی تار مائک کی تھی، کوئی کسی کیمرے کے ساتھ جڑتی تھی۔ دیوار گیر کھڑکی سے لاہور کی رونقیں اور روشنیاں نظر آتی تھیں۔ کھڑکی سے ہٹ کر اسٹوڈیو کے وسط میں دیکھا جائے تو عبدالشافی کے سامنے قیس کمبیر بیٹھا تھا۔ ان دونوں کے کانوں پہ بڑے بڑے مائکس تھے۔ ڈیزائنر صاحب نے کئی برس بعد ایک پوڈ کاسٹ کے لیے وقت نکالا تھا۔ سیاہ بٹن شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ پہن رکھی تھی، شرٹ کے کف مڑے ہوئے تھے اور اس کی کلائی پہ بندی گھڑی نظر آ رہی تھی۔ 1.5 برس بعد بھی وہ اتنا ہی شاندار اور سحرانگیز تھا جتنا 1.5 برس پہلے، بلکہ اب اس کی آنکھوں میں سنجیدگی، افسردگی ہمہ وقت رہتی تھی۔ وہ اسے مزید جاذب نظر بناتی تھی۔ ہلکی داڑھی اور اس کی اٹھی ہوئی گردن، وہ ایسا انسان تھا جس سے ایک بار کوئی ملے تو چند لمحے اس کے زہر کے زیر اثر کچھ بول نہ سکے۔ کامیابی کیسی لگی؟ یہ شافی کا تیسرا سوال تھا۔ جانے کیوں پوڈ کاسٹ میں ایک ڈرامائی صورتحال پیدا کی جاتی ہے۔ سوال یوں پوچھے جاتے ہیں جیسے شاعری یا ادب کی کوئی محفل ہو، حالانکہ سوال سارے غیر ادبی ہوتے ہیں۔ کامیابی نئی ہو چاہے پرانی، خوف زدہ کرتی ہے، پھر خوش کرتی ہے، پھر مطمئن اور پھر مغرور۔ اور مغروری کے بعد؟ اس کے بعد کیا؟ میں تو ابھی وہی ہوں۔ وہ دلکشی سے مسکرایا، شافی بھی اس کے ساتھ مسکرایا تھا۔ ریکارڈنگ کرتا کیمرہ مین ہولے سے ہنسا۔ ایسی باتوں کا اقرار لوگ آن ایئر نہیں کرتے، اس لیے آج ان کی جگہ میں ہوں۔ آپ حاضر جواب ہیں۔ میں بس خود شناس ہوں۔ دونوں ایک ہیں، نہیں؟ دنیا میں ایک جیسی چیزیں بہت کم ہیں، جیسے میں ہوں اور میرے جیسا بھی میں ہوں۔ خیر اس کا تو یقین آ گیا ہے۔ کیس آپ نے اکیلے کیسم کھڑا کیا، کوئی اسکینڈل، برا ریکارڈ نہیں، کیسے؟ کیس ہولے سے مسکرایا۔ ریکارڈ مٹانے والی صلاحیت؟ شافی محظوظ ہوا۔ ایسے برجستہ جواب اسے بہت بھاتے تھے، ورنہ یہاں آنے والا ہر دوسرا مرد خود کو فرشتہ ثابت کرنے کی دگودو میں لگا رہتا تھا، اور شافی جلد از جلد پروگرام ختم کرنے کی جلدی میں۔ 1.5 سال پہلے سوشل میڈیا پہ آپ کے خلاف افواہوں کا طوفان اٹھا تھا۔ لوگ کہتے تھے آپ نے خود اپنے بھائی کی بیوی یعنی اپنی ایکس منگیتر کو غائب کروایا، بھائی کو گولیاں لگوائیں، کئی مفروضے قائم ہوئے۔ اس بارے میں بات کرنا چاہیں گے؟ وہ شو کو اس طرف لے جا رہا تھا جہاں آسمان کو چھوتی TRP تھی۔ کیس چند لمحوں کے لیے چپ ہو گیا۔ ان واقعات کا ذکر اسے وہ یاد دلاتا تھا جسے وہ بھولا ہی نہیں تھا۔ اس کے ذکر پہ یکدم سینے میں کہیں کوئی چبھن اٹھی تھی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی مگر وہ مسکرا نہ سکا۔ اس نے بات کرنے کی کوشش کی مگر لا حاصل۔ یک طرفہ محبت اب دل سے باقی اعضاء کی طرف سرایت کرتی اس کی جسم کو کاٹ رہی تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سانس لیں تو ان پہ جینے کا الزام لگتا ہے، میں انہی میں سے ہوں۔ بہت دیر بعد وہ متانت سے بولا، کچھ بھی کرنے کے لیے انسان کی نیت درست ہونی چاہیے، اور میری نیت درست رہی۔ میرا بھائی مجھے عزیز تھا، ہے اور رہے گا۔ دنیا ہمارے تعلقات کے بارے میں جو کہتی ہے کہتی رہے، میرے لیے اہم یہ ہے کہ میرا بھائی ہر ہفتے میرے ساتھ کھاتا ہے، بس میز پہ بیٹھا ہی جاتا ہے، کھانے کی نوبت نہیں آتی۔ اس کا اور میرا کاروبار آج بھی ایک ہے۔ کاروبار الگ کرنے پہ دی جانے والی دھمکیوں کا قصہ پھر کبھی صحیح۔ ہم دونوں کے درمیان اب بھی بات ہوتی ہے جس میں مہدی غصہ کرتا ہے، کیس اسے احساس جرم میں مبتلا کرتا ہے، گلٹ بڑھتے ہیں اور بس۔ رہی بات اس عورت کی تو گلے میں گلٹی ابھری، آنکھوں میں کچھ تر آیا، دل بے حد زور سے دھڑکا، اور اس کا آخری لمس اب بھی اپنے ہاتھوں پہ ان ابھری ہوئی رگوں پہ کہیں محسوس ہوا۔ اس نے مٹھی بند کر لی جیسے اس احساس کو کہیں قید کیا ہو۔ وہ ایک حادثہ تھی، خوبصورت ترین۔ اس کے آنے سے سب گڈ مڈ ہوا، اس نے سب درست کیا۔ وہ جھوٹی عورت تھی، میں اس کی جھوٹ کو سب سے زیادہ قابل اعتبار سمجھتا تھا۔ میں دعا کرتا ہوں کسی مرد کی زندگی میں اس جیسی عورت نہ آئے۔ کوئی اس جیسی کہاں؟ اب کہاں ہے میں نہیں جانتا، بس ایک بار اس کی موجودگی کا علم ہو جائے۔ اسے واپس نہیں آنا چاہیے، کاش وہ واپس آ جائے۔ وہ میری زندگی کا سیاہ باب تھی، اور سیاہ میرا پسندیدہ رنگ ہے۔ میں آگے بڑھ چکا ہوں، دل پیچھے رہ گیا۔ اب میں اس کی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کا ذکر مجھے 2.5 سال پیچھے لے جاتا ہے جب میں نے اسے کھویا تھا۔ چند لمحے شافی سمیت سارا اسٹوڈیو اس کے لفظوں کے سحر میں جکڑا رہا، پھر شافی نے جیسے سحر چٹکاؤ۔ وہ اچھا بولتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ گردن چٹکتے اس نے سوال بدلا، کبھی محبت کی ہے؟ اب بھی کرتا ہوں، گردن اٹھائے جواب دیا۔ ملی یا بچھڑ گئی؟ سب درمیان میں رہ گیا، یوں سمجھے مل کر بچھڑ گئی۔ شانے اچکائے، مل کر بچھڑنا الگ غم ہے۔ اس کی واپسی کی کوئی امید؟
یقین ہے وہ آئے گی، بہت جلد آئے گی، اور اگر نہ آ سکی تو؟ وہ مسکراتا رہا مگر اندر کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ کافی عرصے سے ایسا ہی تھا۔ فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کے اور میرے ملنے کی ایک الگ جگہ مختص ہے، میں اس سے وہاں ملوں گا۔ اور وہ کون سی جگہ ہے؟ نہیں بتا سکتا، اسے پتہ چل گیا تو خواہ مخواہ چند برس بعد ملنے کا پلان بھی ملتوی ہو جائے گا۔ وہ بے حد سنجیدگی سے بولا تو شافی نے سر ہلا دیا۔ یہ ایک اشارہ بھی تھا کہ اب مزید اس کی ذاتی زندگی کو نہ گریدا جائے۔ شافی اب اس سے کوئی اور سوال کرنے لگا تھا۔ کیس جواب دیتا رہا۔ کوئی 1.5 گھنٹہ بعد وہ اسٹوڈیو سے نکل آیا تھا۔ اس نے گاڑی کہیں پارک کی تھی اور اب خود پیدل چل رہا تھا۔ ہاتھ میں کافی کا کپ تھا۔ دکانیں، ریسٹوران، سٹورز، وہ ایک ایک شے غور سے دیکھتا، چند پل وہیں کھڑا رہتا، پھر آگے چلنے لگتا۔ فلائٹ مس ہو چکی تھی، اب وہ بائی روڈ ہی جانے والا تھا۔ پھر تھوڑی دیر اور سہی۔ دفتن وہ چلتے چلتے رکا۔ ملک جیسے کپڑوں میں کوئی سوالی ہاتھ پھیلائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ بخت لگائے، کچھ مدد کرو، فقیر کا بھلا کر دو۔ کیس نے تمسخر سے اسے دیکھا۔ تمہارا بھلا کر کے مجھے کیا ملے گا؟ جو تم چاہو، فقیر دعا دے گا، اللہ کرے تمہاری مراد برائے، جو چاہتے ہو جسے چاہتے ہو تمہیں مل جائے۔ اور اگر نہ ملا؟ عجیب تسکین ملی تھی اسے۔ کوئی تو تھا جو اس کی طرح خالی تھا، مانگ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، یعنی اس دنیا میں خالی اکیلا کیس نہیں تھا۔ اللہ ملائے گا، اللہ بڑی سنت ہے، اللہ تمہاری مراد تمہیں دے دے۔ کیس نے والیٹ نکالا، پھر چند نوٹ نکال کے اس کی طرف بڑھائے۔ 5-5 ہزار کے وہ نوٹ دیکھ فقیر نے ہاتھ پھیلایا۔ اس نے نوٹ احسان کرنے والے انداز میں اس کی طرف اچھالے، جنہیں وہ جلدی سے پکڑے گیا۔ اللہ تمہاری ہر مراد پوری کرے، تمہیں وہ دے جس کی تمہیں خواہش ہے۔ کیس سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا، البتہ مٹھی میں کئی نوٹ دبوچ رکھے تھے۔ وہ جانتا تھا وہاں ایک بھکاری نہیں ہوگا، بلکہ ان کا پورا ٹولہ ہوگا جو کہ تگڑی پارٹی کے آس پاس منڈلاتا رہتا ہے۔ جو اس نے سوچا تھا وہی ہوا۔ چند ہی منٹ میں ایک اور گداگر اس کے سامنے آ گیا۔ کیس نے دیکھے بغیر نوٹ اس کی طرف بڑھایا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ ہر فقیر اسے جواب میں دعا دیتا۔ اچھا لگ رہا تھا۔ لمبے عرصے بعد کوئی دعا دیتا ہوا اچھا لگ رہا تھا۔ بددعاؤں کی ایک ریلی جو اس کے تعاقب میں تھی، وہ ان کے منہ پہ دعائیں دے مارے گا۔ ایک آخری فقیر کو پیسے دیتے ہوئے وہ ٹھہرا تھا، اس نے دعا نہیں دی۔ کیس نے جیب میں ہاتھ مارا اور کچھ نوٹ مزید اس کی طرف بڑھائے، اس نے اب بھی دعا نہیں دی۔ اپنے والیٹ میں پڑے بقیہ تمام نوٹ وہ اسے دے چکا تھا، مگر وہ اب بھی دعا نہیں دے سکا۔ تمہیں چاہیے تھا تو مجھے دعا دو، شکوہ کیا۔ دعا لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے۔ فقیر کافی بدتمیز واقعہ ہوا تھا۔ میں نے تمہیں کئی ہزار دیے ہیں۔ کیس کو اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا۔ جب تھا تو دینے ہی تھے، جب نہ ہو تب دے کر دکھاؤ۔ اس کی نظر کیس کی کلائی پہ بندی گھڑی پہ تھی۔ کیس نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا، اس کے لب استہزائیہ انداز میں اوپر کو اٹھے۔ پھر جھرجھری لیتے اس نے گھڑی کلائی سے اتار کر اسے دی۔ فقیر کی آنکھوں میں کوئی چمک تھی، کچھ مل جانے والی چمک۔ اللہ تمہاری مراد پوری کرے۔ بالآخر اسے دعا ملی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ کیس اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا جب تک وہ نظر آنا بند نہ ہوا تب تک، پھر سر جھٹک کے وہ آگے آگے چلنے لگا۔ یہ لاہور کی کوئی مصروف سی شاہراہ تھی جہاں عمارتوں پہ بڑی بڑی سکرینز لگی تھیں۔ کیفے، چائے خانوں کے باہر آج کافی رش تھا۔ وجہ تھی وہ کرکٹ میچ جو بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان تھا۔ دراصل پچھلے میچ میں کسی بنگالی فین نے پاکستانی کرکٹر کو پیویلین جاتے وقت نازیب الفاظ کہے تھے اور اس کی دیکھا دیکھی اس کے باقی ساتھی بھی یہی عمل دہرانے لگے۔ یہ سیریز کا فائنل تھا اور پاکستانی عوام آج بڑے جوش و جذبے سے میچ دیکھ رہی تھی۔ بدلہ تو چاہیے تھا نا۔ ایک کیفے کے باہر وہ رک گیا، اس کی کافی ختم ہو گئی تھی اور اسے نئی چاہیے تھی۔ اس نے ویٹر کو ایک کافی کا کہا اور خود وہیں کھڑا ہو گیا۔ بڑی اسکرین پہ میچ کے مناظر تھے۔ پاکستانی بولر بال پھینک رہا تھا۔ یوں ہی بے اختیار اس نے اسکور پہ نظر ڈالی۔ 2 بالز پہ 6 رنز چاہیے تھے۔ اسے کرکٹ چھوڑے کرسا ہوا تھا، مگر کرکٹ نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بلا ارادہ گردن اٹھائے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ بال تیزی سے سفر کرتی ہوئی گئی اور بلے باز نے بیٹ گھمایا۔ فاسٹ بال بیٹ کو چھوتے ہی گولی کی رفتار سے اڑتی ہوئی گئی۔ باؤنڈری کے قریب وہ زمین سے ٹکرائی، پھر اچھل کر باؤنڈری کے پار۔ اسے کافی تھمائی گئی۔ بغیر ویٹر کی طرف دیکھے اس نے اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھایا اور نظریں اسکرین پہ جمائی رکھیں۔ ٹینشن سی ہر طرف پھیل گئی تھی۔ پلیئر سے لے کر آواز تک اور ناظرین تک یک ٹک پلک جھپکے بغیر بالر کو آخری بال پھینکتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اضطرابی انداز میں جھلاتی ہوئی ٹانگیں، دعائیہ انداز میں اٹھے ہوئے ہاتھ، ماتھے پہ فکر کا جال۔ بغیر سانس لیے اسکرین دیکھتے لوگوں کے درمیان بال پچ پہ گری، پھر بلے باز کے بیٹ سے ٹکرائی۔ کئی سانسیں ایک ساتھ رکیں، کئی ہاتھ بے اختیار دل تک گئے، کئی ہاتھ دعائیہ انداز میں اٹھے اور بال اڑتی ہوئی گئی۔ سب کی نگاہیں اوپر کی طرف اٹھیں اور پھر کرکٹ کا نام بدل کر قسمت کا کھیل رکھنا چاہیے۔ بال باؤنڈری سے پہلے کیچ ہو گئی تھی۔ کیس نے بے اختیار اٹکا ہوا سانس خارج کیا، ماتھے کو چھوا اور پھر مسکرایا۔ ہر طرف شور اٹھا تھا، چیخیں، جوش، جذبے سے بھرپور نعرے، اور ان سب کے درمیان وہ ہوا جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ جو خواب تھا حقیقت بن کر سناٹے دار تھپڑ کی طرح منہ پہ لگا تھا۔ وہ جس کی تلاش تھی اسے قدرت نے روبرو لا کھڑا کیا۔ وہ جو دل کا مسئلہ تھی مرہم بن کر سامنے آئی۔
اسٹیڈیم میں ڈھیر سارے بنگالی شرٹ پہنے ہوئے لوگوں کے درمیان اس نے سفید جوڑا پہنے ایک لڑکی کو دیکھا جو زور زور سے تالیاں پیٹ رہی تھی۔ قیس گمبھیر کھڑے کھڑے ساکن ہوا، کافی کا کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا۔ وہ سانس لیے بغیر اسکرین کو دیکھے گیا۔ وہ لڑکی بے حد خوش تھی، بہت زیادہ خوش۔ چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا، چھوٹے بال جو اس کی بیوٹی بون کو چھوتے تھے ہوا کی وجہ سے لہرا رہے تھے۔ اسکرین پہ ایک لمحے کے لیے وہ منظر ٹھہر گیا۔ قیس گمبھیر کی ساری دنیا ٹھہر گئی۔ وہ پلک جھپکے سانس لیے بغیر اسکرین تک رہا تھا۔ آس پاس سارا شور خاموش ہو گیا، لوگ غائب ہو گئے، کہے جوش سب غیر معنی تھا۔ جو وہ دیکھ رہا تھا وہ ساری زندگی کا حاصل وصول تھا۔ وہ زینیا حاکم کو دیکھ رہا تھا، پورے 2.5 برس بعد۔ اس کا چہرہ دیکھ اسے ایک لمحے کے لیے بھی شبہ نہیں ہوا کہ یہ وہ ہے یا نہیں۔ وہ اسے پہچانتا تھا، وہی تو اس کو پہچانتا تھا۔ اسے لگا وہ گر جائے گا، رو پڑے گا، ہنسے گا یا چیخے گا، مگر وہ بس جامد تھا، ساکت، متحیر شل۔ وہ ملے گی، اسے یقین تھا۔ یوں ملے گی، یہ تو گمان بھی نہیں تھا۔ وہ مختلف لگ رہی تھی، مگر وہ پہلے جیسی کیوں لگ رہی تھی؟ وہ پہلے کی طرح نہیں ہنستی تھی۔ دل کیوں آج بھی پہلے کی طرح اس کی ہنسی پہ رکا تھا؟ درمیان میں سے 2.5 سال سے رکھ کر ایک طرف ہوئی اور زینیا حاکم وہ تھی جس سے اس نے محبت کی تھی۔ اس لڑکی کا چہرہ بدل سکتا تھا، دنیا بدل سکتی تھی، ہر شے صفحہ ہستی سے مٹ سکتی تھی، لیکن قیس گمبھیر اسے دیکھ کر آج بھی ساکت ہو سکتا تھا، اور وہ ساکت ہوا تھا۔ اس کا چہرہ اگلے لمحے اسکرین سے غائب ہو چکا تھا۔ اب وہاں جشن تھا، لوگ تھے، دنیا تھی۔ اسکرین کی روشنی اس شخص کے چہرے پہ پڑ رہی تھی جو بددعاؤں کی ریلی کے منہ پہ دعائیں مار آیا تھا۔ اس کی مراد بر آئی تھی، دعاؤں نے واقعی اس کی دعا پوری کر دی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے لگا وہ اللہ کا فیورٹ ترین ہے۔ ہیلو کونچ، تمہیں آواز آ رہی ہے؟ تقریباً 10ویں بار تھا جب وہ اپنے الفاظ دہرا رہا تھا۔ دوسری طرف حویلی میں اپنے کمرے میں آ کر کونچ نے دروازے کو چٹخنی لگائی اور فون کان سے لگایا۔ میری آواز آ رہی ہے کونچ؟ مہدی بھائی آپ؟ میں نے آپ کو میسج بھیجا تھا کہ میں گاؤں جا رہی ہوں، واپس آ کر خود بات کروں گی۔ وہ کافی بدلی ہوئی لگ رہی تھی، ریشمی بال کندھے پہ پھیلے تھے، چہرہ بے داغ تھا، صاف ستھرا لباس اور اس پہ اس کا نرم مدبر لہجہ، وہ واقعی بدل گئی تھی۔ مجھے یاد ہے، آئی ایم سوری، لیکن میرا اس وقت بات کرنا بہت ضروری ہے۔ تم کہیں لوگوں کے آس پاس تو نہیں ہو؟ نہیں، میں اکیلی ہوں، آپ بولیں۔ وہ بیڈ کی پائنیتی پہ ٹک گئی، غیر ارادی طور پہ نگاہیں دروازے پہ ٹکی رہیں۔ پچھلے 1.5 برس سے اس کا اور مہدی کا رابطہ ضرورت کی صورت ہوتا رہا تھا۔ کونچ میری بات سنو، جو میں کہہ رہا ہوں سب بہت غور سے سننا۔ دیکھو اگر زینیا پاکستان میں ہوتی تو اب تک مل جاتی، لیکن وہ یہاں نہیں ہے۔ تمہیں نہیں لگتا وہ کسی دوسرے ملک میں ہے؟ دوسرا ملک؟ وہ سوچ میں پڑی۔ لیکن وہ دوسرے ملک کہاں اور کس کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ دل دھڑک رہا تھا، کیا اسے کوئی اچھی خبر ملنے والی تھی؟ یہی تو، وہ کس کے ساتھ گئی ہوگی اور کس ملک؟ کیا وہ خود گئی ہے یا پھر بشر نے اسے کہیں بھیجا ہے؟ تم نے گھر میں ایسی کوئی بات سنی؟ وہ خود نہیں گئی، بشر کی بات سنی تھی میں نے۔ وہ ابا سے کہہ رہے تھے کہ ان کی وجہ سے ہوا ہے سب، اگر وہ وحید پہ اعتبار نہ کرتے تو۔ وحید کون؟ مہدی نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، جان جیسے گلے میں آ کر اٹک گئی۔ اس کا رواں رواں سماعت تھا، جسم کا جوڑ جوڑ بے چین۔ اب یہ مجھے نہیں پتا، میں نے بس ایک جھگڑے کے وقت نام سنا تھا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ اچانک یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مہدی پریشانی سے ٹہلنے لگا۔ وحید کے بارے میں تو کچھ پتا ہوگا تمہیں، اپنے ابا کے فون سے اس کا نمبر نکال کر بھیجو، میں خود پتہ لگاتا ہوں، یا پھر بشر کے فون پہ۔ ابا کے قریب جانا بھی کسی خطرے سے خالی نہیں، اور بشر کی بیوی کہاں میں برداشت کرتی ہے؟ سمجھ سکتا ہوں، ابا بھی تو زینیا حاکم کے ہے نا۔ وہ سلگ اٹھا، پھر لب کاٹتے ہوئے کچھ سوچا۔ ایک منٹ، تمہارا منگیتر وہ بھی تو اس سارے قصے میں شامل رہا ہے نا؟ اس سے پوچھو، وہ ضرور جانتا ہوگا۔ وہ کونچ ایک پل کو رکی، ماتھے کو انگلی سے مسلا۔ ہماری بات نہیں ہوتی۔ مہدی نے موبائل کان سے ہٹا کر باقاعدہ موبائل کو گھورا تھا۔ 21 سال کی لڑکی جو میڈیکل کے دوسرے سال میں تھی، اس کی اپنے منگیتر سے بات نہیں ہوتی، وہ بھی اس دور میں، سیریسلی۔ کونچ دوسری طرف کی خاموشی کی عادی رہی تھی۔ اوکے، کیا تم آج اس سے بات کر سکتی ہو؟ میرا پیٹرن ٹوٹ جائے گا، پھر دوبارہ ٹھیک ہوتے ہوتے وقت لگے گا۔ وہ بغیر رکے، بغیر جھجک کے جواب دے رہی تھی۔ لیکن یہ میری بہن کے لیے ہے، اس لیے میں اس سے کہوں گی آپ سے مل لے۔ اور وہ مل لے گا؟ اسے شبہ تھا۔ میں کہوں گی تو مل لے گا۔ دوسری طرف یقین تھا۔ میں اسے میسج کر دوں گی، وہ اسلام آباد میں ہے۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ میں بھی اسلام آباد میں۔ اس نے سفید جھوٹ کھڑا۔ 2-3 گھنٹوں کے اندر اندر اس سے ملنے کا وقت پوچھ لو، اور جگہ بھی، میں خود چلا جاؤں گا۔ وہ وقت ضائع کرنے کا متمنا نہیں ہو سکتا تھا، ہرگز نہیں۔ کونچ نے اوکے کہہ دیا، پھر چند پل کے لیے دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ کونچ پوچھنا چاہتی تھی کیا وہ زندگی میں دوبارہ کبھی اس لڑکی سے مل سکے گا جو اس کی بہن تھی۔ مہدی اس کی یقین دہانی کروانا چاہتا تھا، مگر کچھ بھی ان کے حق میں نہیں ہوا تھا، سو امیدیں اب بار لگتی تھیں۔ مقدس خاموشی کا ارتکاز اس فون کال کے بند ہونے پہ ٹوٹا جو مہدی کی طرف سے بند ہوئی تھی۔ وہ کاٹیج سے نکل آیا، بیگ کندھے پہ چڑھائے، سفید سنیکر سے تیز تیز چلتا وہ کہیں جا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر اس وادی کو نہیں دیکھا تھا۔ محبت زاویہ بدلتی ہے، اس کا زاویہ بدل گیا تھا۔
چند گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ اسلام آباد کی مسافات میں داخل ہو چکا تھا۔ البتہ وہ بری طرح تھک چکا تھا اور اعصاب شل تھے۔ زیغم کا نمبر اس کے پاس آ چکا تھا۔ مہدی نے اسے واٹس ایپ پہ لوکیشن بھیجی۔ اس کا جواب فوری طور پہ آیا تھا۔ یہ جس جگہ کا ایڈریس بھیجا ہے یہاں مجھ جیسے کوئی انٹری بھی ملے گی؟ شاید نہیں، یقیناً اسے مہدی سے ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مہدی نے اسے اب ایک اور جگہ کی لوکیشن بھیجی اور گاڑی کا رخ دوسری سڑک کی سمت موڑا۔ اس جگہ کی لائٹنگ مجھے پسند نہیں ہے، دوسرا جواب بھی تڑاق سے آیا۔ مہدی کے چہرے پہ اب بھی کوئی بیزاری اور کوفت نہیں تھی۔ دنیا کا سب سے بے صبرا انسان صبر سیکھ گیا تھا۔ تم جو جگہ بتاؤ میں وہاں جاتا ہوں۔ سر تسلیم خم ہوا۔ تھوڑی دیر بعد زیغم نے اسے ایک ایڈریس بھیج دیا۔ وہ اس کے ہاسٹل کا ایڈریس تھا۔ قریباً 1 گھنٹہ بعد وہ اس کے ہاسٹل کے باہر تھا۔ گاڑی چلا چلا کے اس کی کمر اور ہاتھ کی کلائی بری طرح دکھ گئی تھی، مگر وہ ہاسٹل کے باہر کھڑا تھا۔ جب زیغم رف سے حلیے میں اسے باہر آتا دکھائی دیا، چہرے پہ ناگواری الگ تھی۔ گارڈ نے اسے دروازے پہ ہی روک لیا۔ مہدی ٹھنڈی سانس بھرتا آگے آیا، جیب سے بغیر دیکھے کچھ نوٹ نکالے اور اس کی طرف بڑھائے۔ گارڈ نے سلیوٹ پیش کیا۔ زیغم نے کالر کھڑے کیا اور باہر نکلا۔ رسمی الیگ سے کی نوبت نہیں آئی۔ گلی میں چلتے ہوئے مہدی نے اسے وہ سوال کیا جس کا جواب جاننے کے لیے وہ کئی گھنٹوں سے بے چین تھا۔ تم اس سارے قصے میں انوالو رہی تھے، اس سب میں وحید کون تھا؟ تمہیں لگتا ہے میں اپنے بھائی کے قاتلوں کے خاندان کی کوئی مدد کروں گا؟ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ اڑسائے ٹکا سا جواب دیا۔ اس کے چہرے پہ لہجے میں واضح اکتاہٹ تھی۔ تم ایک ایسے انسان کی مدد تو کر سکتے ہو جو اپنی بیوی کو تلاش کر رہے ہیں۔ اگر میری جگہ تم ہوتے تو میں تمہاری مدد کرتا۔ تم ہوگے ایک اچھے انسان، میں نہیں ہوں۔ شاہ نے اچکائے آگے آگے چلتا رہا۔ بالا جیسا بھی تھا اس کا بھائی تو تھا۔ اس کے سینے میں جو آگ تھی وہ آج بھی تھمی نہیں تھی۔ کوئی اپنے بھائی کی قدرتی موت نہیں بھولتا، یہ تو پھر بھی اس کے حساب سے قتل تھا۔ مہدی سڑک کے درمیان رک گیا، جیب سے موبائل نکال کر کونج کو میسج کیا۔ تم اس مجنوں کی اولاد کو اپنے طریقے سے سمجھا لو، ورنہ میں اسے اسی روڈ پہ نیم مردہ حالت میں چھوڑ کر جاؤں گا اور مجھے فرق بھی نہیں پڑے گا۔ میسج بھیج کر وہ دوسری طرف سے چند لمحے انتظار کرتا رہا۔ یکدم موبائل تھرتھرایا۔ وہ کال کر رہی تھی۔ تم شیور ہو تم مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے؟ مہدی نے فاتحانہ انداز میں موبائل اس کے چہرے کے سامنے لہرایا۔ گلی کے عین بیچوں بیچ وہ 24 سالہ لڑکا بالکل ٹھہر گیا۔ ہوا کے جھونکے میں اسے جامد کر دینے کی صلاحیت تھی۔ مہدی نے سبز بٹن دبایا۔ ہیلو مہدی بھائی، اسپیکر سے آواز گونجی۔ زیغم میر کے لبوں پہ کوئی آسودہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ تو درست سمت پہ چلی گئی، مگر اس لڑکی کی سمت جس طرح بدلی تھی یہ بس وہی جانتا تھا۔ میری بات کروائیں نا ذرا، میں پوچھتی ہوں اس سے۔ وہ اب جیسے ہوش میں آیا تھا۔ تیزی سے آگے آتے اس نے موبائل جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے لیا، اسپیکر آف کیا اور تیز نگاہ مہدی پہ ڈالی۔ تم نے اس کو اپنا نمبر کیوں دیا ہوا ہے؟ ایک عرصہ بعد اس کی آواز سن کونج کی دھڑکنیں بھی منتشر ہوئی تھی۔ وہ ان سالوں میں مزید خوبصورت بولنے لگ گیا تھا۔ اس نے خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیری اور لہجے کو سخت بنانے کی کوشش کی۔ تمہیں میں نے کہا تھا نا جو وہ پوچھے بتا دینا، اگر میری بات سننی ہی نہیں تھی تو پھر کیوں ہاں کہا؟ زیغم نے ایک کاٹ دار نگاہ مہدی پہ ڈالی۔ یار میں نے کب منع کیا؟ میں بتانے والا تھا، وہ منمنایا۔ مہدی نے ابرو 27 سے اٹھائے۔ نہیں، تم نے یہی کرنا ہوتا ہے۔ میں نے اتنا عرصہ بعد ایک میسج امید سے بھیجا تھا تمہیں کہ تم انکار نہیں کرو گے، لیکن تم ضرور کچھ نہ کچھ کرو گے، یہ میں کیسے بھول گئی؟ آئی ایم سوری۔ ذہین مرد، اگر تمہیں کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو پہلے بول دیا کرو۔ آئی ایم سوری۔ لہجہ ہنوز نرم، مہدی پہ جمی نگاہیں ویسی خشمگیں۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں تم برابر کے شریک تھے، تمہیں اب بھی گلٹ نہیں ہوتا؟ تمہیں پرواہ نہیں ہے میری بہن کہاں ہے اور کس حال میں؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ زیغم لب کاٹ کر رہ گیا۔ بہن بھائی زندگی کا وہ حصہ ہوتے ہیں جنہیں ہم نے ایک لمبا عرصہ جیا ہوتا ہے، وہ چلے جائیں بچھڑ جائیں تو دل میں گڑھے بن جاتے ہیں، کبھی نہ بھرنے کے لیے۔ آئی ایم سوری، اب کے زیغم مدھم لہجے میں بولا۔ بالا آج میرے سے بے تحاشا یاد آیا تھا۔ میں جانتا ہوں بہن بھائی نہ ملیں تو کیا ہوتا ہے، آئی ایم سوری، اس نے کہہ کر دوسری جانب سے کچھ بھی بغیر سنے تیزی سے فون کاٹا، ہتھیلی سے نم آنکھیں رگڑ کر صاف کی۔ وحید اللہ ایک تاجر ہے، مہدی کا موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ پاکستان سے مختلف ملکوں میں تجارت کرتا ہے، خاص طور پر بنگلہ دیش۔ وائٹ کالر کرمنل ہے، مختلف دنگے اور فسادوں میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے اور بڑے بڑے قاتل اور کرمنلز کو پولیس سے بچانے کے لیے اپنے پاس پناہ دیتا ہے۔ حاکم ماموں سے بچپن سے جانتے تھے، انہوں نے اس سے بات کی کہ وہ کچھ دن کے لیے زینیا کو اپنے پاس رکھ لیں اور اس نے ہاں کہہ دیا تھا۔ پولیس سے بچا کر ہم نے زینیا کو وہیں چھوڑا تھا۔ اس کے بعد جب ہم اسے واپس لینے گئے تب اس نے ہمیں کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ اس نے ہمیں کہا کہ اب زینی ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے مردہ وجود میں کسی نے روح بھر دی ہو۔ بے اختیار سر اٹھا کر تشکر سے آسمان کو دیکھا، لبوں سے دھیرے سے خارج ہوا، میرے اللہ۔ اس دن کے بعد بھی بشر کافی دفعہ ان کے پاس گیا، لیکن وہ ہمیں کچھ نہیں بتا رہے۔ بس اتنا جانتا ہوں میں۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ مجھے اس کا ایڈریس چاہیے۔ جہاں میں اسے آخری بار ملا تھا وہ ایڈریس واٹس ایپ کر رہا ہوں، اسے سب جانتے ہیں، وہاں پوچھ لینا، کوئی بھی بتا دے گا۔ وہ ہنوز لیے دیے جواب دے رہا تھا۔ مہدی کو دیکھ کر اسے بالات شدت سے یاد آ رہا تھا جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ کسی دور میں اس کے بھائی کی محبوب بیوی تھی۔ کوئی اس کے دل کی کیفیت نہیں سمجھ سکا تھا۔ بالاج اگر زینیا کی کہانی کا ولن تھا تو زیغم کا ہیرو تھا۔
بعض دفعہ تعلقات اور واقعات صحیح غلط سے آگے جا خون کے زمرے میں آ جاتے ہیں. یہ واحد دائرہ ہے جہاں ہر ججمنٹ دھندلی پڑ جاتی ہے. تھینک یو، میں اس احسان کو یاد رکھوں گا. مہدی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا جسے زیغم نے بری طرح جھٹکا. میرے بھائی نے تمہاری کتنی مدد کی تھی، تم تو بیسٹ فرینڈ تھے نا، پھر بھی تم نے اس کے قاتل کو کچھ نہیں کہا. دوغلے ہو تم، وہ یکدم پھٹی ہوئی آواز میں چلایا. وہ مجھے بتاتا تھا اس کا ایک بہت اچھا دوست ہے. مہدی تو سب سے اچھا دوست ہے، لیکن تم نے اسی کی بیوی سے نکاح کر لیا. میں نے جس سے نکاح کیا وہ ایک آزاد لڑکی تھی، کسی کی سابقہ بیوی تھی، اس سے فرق نہیں پڑتا. تم انکار کر سکتے تھے. ایک اور شکوہ. جس طرح تھوڑی دیر پہلے تم انکار کر سکتے تھے. وہ ایسے بولا جیسے کوئی عام سی بات ہو. زیغم نے لب بھینچ لیے. میں اسے انکار نہیں کر سکتا تھا. وہ جہاں تھی جس حالت میں، وہاں یا تو میں تھا یا پھر کوئی نہیں. کوئی اور ہوتی تو کر دیتا انکار. وہ زینیہ حاکم تھی، اسے انکار نہیں کیا جاتا تھا. زیغم کی گیلی نگاہوں میں طے شبھرا. یعنی میرا بھائی بیوقوف بنا. تم بہت شروع سے اس میں انوالو تھے. مجھے واقعی نہیں پتہ یہ کب شروع ہوا. تب جب وہ گوادر کے قلعے میں مجھے بچا رہی تھی، یا پھر تب جب وہ اسلام آباد میں میرے حصے کی جنگیں لڑ رہی تھی. وہ بہت شروع سے میرے لیے اہم تھی. میں کبھی اسے فار گرانٹیڈ نہیں لے سکا تھا. 4 سال پہلے اگر وہ کہتی ستاروں سے بھرا آسمان کا دن ہے تو میں کہتا ہاں. آج 4 سال بعد بھی اگر وہ یہی کہے تو میں ہاں کہوں گا. یہ ہے اس کی حیثیت تھی اور یہی رہے گی. اس پہ میرا کوئی اختیار نہیں. وہ 2 قدم مزید آگے بڑھا عین اس کے سامنے. وہ تمہارا بھائی تھا اور میرا دوست. دوستی ٹوٹ گئی تھی. تم اس کے لیے اگلے کئی سال رو سکتے ہو، میں نہیں، کیونکہ اس نے جو بھی کیا تھا میں اسے معاف نہیں کر سکا. زیغم یوں ہی دانت پہ دانت جمائے تنفر سے اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا. ایڈریس؟ صبح 10 بجے ہاسٹل کے باہر آ جانا. جہاں چلنے ساتھ چلیں گے. لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ فیصلہ کر چکا تھا. جو غلط اس کے بھائی نے کیا تھا اسے درست وہ خود کرے گا، تاکہ دوبارہ مہدی کمبیر کے سامنے اسے گردن نہ جھکانی پڑے. کمبیر محل کے اندر گاڑی لاتے ہوئے اسے یقین تھا اس وقت تک سب سو چکے ہوں گے. پچھلے 1.5 برس کے سارے اختلاف ختم کر کے تمام کمبیرز واپس محل آ گئے تھے. اکا دکا بتیاں اس وقت روشن تھیں، مگر وہ جہاں جہاں قدم رکھ رہا تھا وہاں روشنی بڑھتی جا رہی تھی. کیس کے کمرے سے گزرتے ہوئے وہ رکا. ادھ کھلے دروازے سے اسے نظر آیا. موبائل کان سے لگائے وہ سوٹ کیس میں اپنے کپڑے ڈال رہا تھا. اسے لاہور سے آئی کوئی 1.5 ہفتہ ہو گیا تھا اور مہدی نے نوٹ کیا تھا وہ کچھ کر رہا تھا. کیا، یہ اسے اندازہ نہیں تھا. دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا. کمرہ بے ترتیب تھا. پرفیوم، کپڑے، جوتے، ہر شے بکھری ہوئی تھی. مہدی چنبے سے آگے بڑھایا. کیس کی اس کی طرف پشت تھی. اسٹیڈیم سے کیا پتہ چلا؟ فون کان سے لگائے وہ پوچھ رہا تھا. تو پیسے دو، جتنے پیسے مانگے اتنے دے آؤ. تم کہیں جا رہے ہو؟ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹتے ہوئے بچا. وہ تیزی سے مڑا. لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ خود کو کمپوز کر گیا تھا. ہاں، ایک بزنس ٹرپ ہے. کہاں کا؟ اس نے زمین سے کچھ شرٹس اٹھا کر بیڈ پہ رکھیں اور بے حد غور سے اس کی تیاری دیکھی. چائنا. یک لفظی جواب دے کر وہ ایک سفید شرٹ بیگ میں رکھنے لگا. پھر اسے نکال کر سیاہ شرٹ رکھی. وہ کب سے اپنے کپڑوں پہ اتنا دھیان دینے لگا؟ پچھلے ماہ گئے تو تھے ہم دونوں. اب دوبارہ ایسا کیا کام پڑ گیا؟ تم میرے باپ ہوتے تو تمہیں ضرور بتاتا، لیکن تم نہیں ہو. تم اتنی تیاری کب سے کرنے لگے؟ جب سے میرا دل چاہنے لگا. مجھے کیوں لگ رہا ہے تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ حالانکہ تمہیں یقین ہونا چاہیے میں چھپا رہا ہوں. چھپانے کی وجہ؟ بتانا نہیں چاہتا. تم کہاں جا رہے ہو نائٹ میں؟ مہدی نے اس کا بازو پکڑ کر رخ اپنی جانب کیا. چہرے پہ سختی تھی. کام سے جا رہا ہوں. ایک بار کہہ دیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اس نے اپنا بازو چھڑوایا. یہ اتنے پرفیوم، شرٹس، جوتے، یہ کس ماں کو دکھانے جا رہے ہو؟ کیس نے سخت نظروں سے اسے دیکھا. تمہاری ماں زندہ ہوتی تو بہت شوق سے دکھاتا. اب مجبوری ہے، خود دیکھنا پڑے گا. مہدی نے سرخ چہرے کے ساتھ اس کے سینے پہ دھکا دیا. وہ لڑک کے بیڈ پہ گرا. نگاہوں کا تمسخر برقرار رہا. جبڑے بھینچ رکھے تھے. جہنم میں جاؤ. اس کا انتظام میرے لیے پہلے سے موجود ہے. یقیناً ہوگا، تم اسی لائق ہو. اور تم تو جیسے بہشت کے باغوں میں ہوگے. قاتل. آخری لفظ تک سے کہا. مہدی سنی انسنی کرتے وہاں سے نکل گیا تھا. اس کی بلا سے جہنم میں جائے یہ ڈیزائنر، اور ڈیزائنر صاحب اپنے تئیں جنت کی تلاش میں تھے، بلکہ اس کے بے حد قریب. اگر مجھے لگا تھا وہ میری ایک دھمکی سے اگلے کئی سال مجھ سے ڈرے گا، میرا حق نہیں کھائے گا، تو میں غلط تھی. لیکن اگر اسے لگا تھا وہ مجھے میرے خوابوں سے دور کرنے کے خوف میں مبتلا کر کے مجھے توڑ دے گا، تو وہ بھی غلط تھا. یہ میرا کام نہیں ہے باس، میں اسے کیوں کروں گی؟ وہ پچھلے ہفتے کے 3 تقاریب کی ایڈیٹنگ کے لیے لائی گئی تصویروں کو دیکھتے ہوئے بولی. سہیب نے بے حد غور سے اس کا چہرہ دیکھا. ٹھیک ہے، تم مت کرو، کوئی بات نہیں. بس پھر آفس والوں کے سوالات کے لیے تیار رہنا. اپنا ملک، اپنا گھر چھوڑ کر یہاں کیوں آئی، بتا سکو گی نا؟ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ پورے 1 سال بعد یہ دوبارہ ہوا تھا. اسے شوق نہیں لگا تھا، لیکن برا ضرور لگا تھا. میں تو صرف وہ بتا رہا ہوں جو سچ ہے. اب آگے تم دیکھ لو جو بھی کرنا ہے. میرے ساتھ رہنا تو ہر وہ کام کرنا پڑے گا جو میں کہوں گا. شہربانو کی شادی کس سے پارینہ تھی، سو اب وہ اپنی روش پہ لوٹ آیا تھا.
اور اگر میں نہ کروں تو؟ بس پھر نتائج کے لیے تیار رہنا۔ وہ مٹھی بھینچ کر رہ گئی۔ اس روز کے بعد سے ان کی تلخ کلامی ہوتی رہی تھی۔ وہ ایکسٹرا کام کرتی، ہر وقت کی جی حضوری کرتی، دوسروں کے کام اسے کرنے کو ملتے، یہاں تک کہ اسے آفس میں چائے، پانی اور کافی تک سرو کرنی پڑتی۔ اس نے برداشت کیا۔ اسے لگا جینے اور کمانے کے لیے لڑکی کو ورک پلیسز کی بے جا سختیاں برداشت کرنی ہی پڑتی ہیں۔ لیکن ایک دن اس کی بس ہو گئی، وہ دن جب اسے اپنی تنخواہ کا آدھا حصہ ملا۔ آفس کے باقی سٹاف کو بھی مینیج کرنا پڑتا ہے، تم گزارا کرنا سیکھو۔ وہ کئی لمحے ان چند نوٹوں کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ صبح گھر چھوڑ کر یہاں آتی تھی، بھوک، پیاس، سختی، سردی، گرمی برداشت کرتی تھی، اس آفس کے باقی ورکر سے زیادہ کام کرتی تھی اور بدلے میں اسے اس کی مکمل اجرت بھی نہیں مل سکی تھی۔ ورک پلیس پہ عورتیں بہت کچھ برداشت کرتی ہیں، لیکن اسے بلندیوں کی خواہش کا حساب چکانا ہوتا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چپ چاپ ایک کاغذ پہ استعفیٰ لکھا۔ جب وہ لکھ کر فارغ ہوئی تب اسے یاد آیا، اگر کرایہ نہ جمع کیا تو مکان جائے گا، بجلی کا بل نہ دیا تو روشنی، اور اگر جاب چھوڑی تو؟ کاغذ اس نے واپس بیگ میں رکھا۔ فیصلہ لینے میں دیر ہو رہی تھی، لیکن وہ اس فیصلے کو دماغ سے خارج نہیں کر سکی۔ اپنے ماضی میں نے کامیابیوں کو سر چڑھا لیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اسلام آباد سے ناکام لوٹی تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہاں بھی ڈر ہے کہ کما نہ سکی تو کھاؤں گی کیسے، رہوں گی کیسے۔ لیکن میں ایک عورت جو ورک پلیس پہ کسی بھی قسم کی زیادتی کا شکار ہے کو بتانا چاہتی ہوں کہ تمہارا رزق لکھا جا چکا ہے۔ کامیابی ناکامی طے ہے۔ بلندیوں سے محبت رکھو اور ان سے ڈرنا چھوڑ دو۔ انہیں یہ حق مت دو کہ وہ تمہیں ہانٹ کریں۔ لیپ ٹاپ پہ جھک کر اپنا کام کرتے ہوئے سے کافی دیر ہو چکی تھی، گردن اب اکڑ رہی تھی اور ہاتھ تھک گئے تھے۔ جب اس نے کرسی پہ پیچھے کو ہوتے ہوئے ٹیک لگانی چاہی۔ آپ فکر ہی نہ کریں سر، مرتضیٰ کا کام ہی گارنٹی ہے، آپ کی بیٹی کی شادی کو یادگار بنا دے گا۔ ساتھ والے آفس سے سہیب کی بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ زینیا چونکی۔ سہیب نے ابھی 5 دن پہلے جوائن کیا تھا اور اب تک صرف ایک شوٹ میں زینیا کے ساتھ گیا تھا۔ پھر کون سا شوٹ کر لیا اس نے؟ زبیہ صاحبہ بھی ایسی خوش ہوئی ہیں کہ اپنی دوسری بیٹی کی منگنی میں بھی ہمیں بلوایا ہے۔ زینیا کے سر پہ لگی، تلووں پہ بجھی۔ وہ لیپ ٹاپ چھوڑ کر اٹھی اور اپنے آفس کا دروازہ کھول کر ملکہ آفس کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پہ ایسا غضب تھا جو دیکھے تھم جائے۔ بڑے دنوں بعد اس کے اندر پہلے والی زینیا کی روح آئی تھی۔ کون سے شوٹ کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ وہ بآواز بلند بولی۔ سہیب نے تادیبی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن آج وہ نہیں سہنے والی تھی۔ اگر زبیہ صاحبہ کی بڑی بیٹی کی شادی کی بات ہو رہی ہے تو وہ شوٹ میں نے کیا تھا۔ اس شوٹ میں مرتضیٰ صرف اور صرف ایک طرف کھڑا میرے اشارے سنتا رہا تھا، یہاں تک کہ اسے 3 سے 4 بار میری ڈانٹ بھی پڑی اور اسے کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کا تنفس تیز ہوا اور چہرہ سرخ ہوا۔ جن لوگوں کو لے کر آتے ہو انہیں فوٹوگرافی کا ایف بھی نہیں آتا اور انہیں میرے مقابلے کھڑا کرو گے؟ ماضی کی زینیا کے بریکس وہ چیخ نہیں رہی تھی، چیزیں نہیں توڑ رہی تھی۔ اپنا سانسیں ہموار رکھے، خود کو رونے سے باز رکھے۔ وہ جو کہہ رہی تھی اس کا حق تھا۔ زینیا ہم بعد میں بات۔ کون سی بات؟ کہاں کی بات؟ بعد میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ بعد میں تو صرف اور صرف مجھے دھمکاؤ گے، لیکن اب؟ وہ آگے آئی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ تم جیسوں کو بیچ کر کھا سکتی ہوں میں، سمجھے؟ دوبارہ میرے کام کو کسی اور کے نام سے جوڑا، خدا کی قسم میں سمر کو یقینی بناؤں گی تمہارے سرنے میں تمہارے باپ کے علاوہ کسی کا نام آئے۔ سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ سہیب سرخ چہرے کے ساتھ آگے آیا اور زینیا کی گلے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جب اس نے سہیب کا بازو تیزی سے پکڑ کر مروڑا اور اسے دھکا دے کر خود سے دور ہٹایا۔ خبردار، خبردار جو تم نے جرت بھی کی ہو ایسی۔ اکیلی ہوں لیکن کمزور نہیں۔ اس آفس میں کھڑے 3 مرد ہکا بکا تھے۔ وہ اکیلی لڑکی تھی، اسے کمزور ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں تھی۔ اپنے خود ساختہ قفس سے نکلنا ہی ایک بسمل کی سب سے بڑی جنگ ہوتی ہے، اور وہ نکل آئی تھی۔ وہ پہلی عورت تھی جو جنگ کی فاتح تھی۔ جب انسان اپنی عزت کر کے اللہ کے بھروسے کوئی کام چھوڑ دیتا ہے تو اسے بدلے میں بہت کچھ ملتا ہے، جن میں سر فہرست عزت ہے، روٹی مقام بھی۔ کچن سٹول پہ بیٹھی وہ زاروں کے تار رو رہی تھی۔ جاب چھوڑنے پہ جیسے دنیا کی ساری مصیبتوں نے اس کا گھر دیکھ لیا تھا۔ مالک مکان نے اسے 2 دن کے اندر اندر گھر خالی کرنے کو کہہ دیا تھا۔ اس نے پورا 1 سال اس گھر کو بنایا تھا اور ایک جھٹکے میں سب چھوٹ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ کیا کبھی کوئی جگہ نصیب ہوگی جو اس کی ہوگی؟ کئی منٹ گزرے۔ جب اس کے گھر کا دروازہ بجا اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کی، مگر دروازہ کھولنے کے لیے نہیں اٹھی۔ دستک تواتر کے ساتھ ہوتی رہی لیکن وہ اٹھی نہیں۔ دوسری طرف جب کوئی دروازہ توڑنے کے در پہ تھا، جب وہ بیزاری سے اٹھی اور ایک دھاڑ سے دروازہ کھولا، سامنے ایک 32-33 کے ہندسے کو چھوٹتی عورت تھی، نک سکھ سے تیار، ساڑی کا پلو اپنے چہرے پہ پھیرتی وہ عورت زینیا کو دیکھ کر مسکرائی۔ اس کا رویا رویا چہرہ بکھرا ہولیا نظر انداز کرتے اس نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ زینیا نے بکھلاتی ہوئے انہیں راستہ دیا اور اسی پل وہ ٹھٹک گئی۔ اس کے پیچھے وہی لڑکا تھا جس سے آج وہ اسٹوڈیو میں ملی تھی۔ اس کے چہرے پہ شرمندگی تھی۔ وہ جو اندر گئی ہیں وہ میری آپا ہیں، بالوں میں ہاتھ چلاتے جھجک کر کہا۔ زینیا نے اسے راستہ دیا اور خود بھی چلتی ہوئی کچن کی طرف گئی۔ پانی کی بوتل اور 2 گلاس لے کر جب تک وہ پلٹی، مرتضیٰ صوفے پہ رکھے کشن کے ساتھ چھیڑخانی میں مصروف ہو چکا تھا۔ گلاس کے میز پہ ٹکرانے کی آواز پہ وہ فوراً سیدھا ہوا۔ میں آپ سے معذرت کرنے آئی تھی، دراصل۔ معذرت کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں، آپ میری مہمان ہیں۔
اچھا تو تہذیب سے اس کا تعلق بھی بننے لگا تھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مجھے مرتضیٰ نے بتایا آج جو کچھ ہوا، یقین جانو میرا بھائی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن آپ کے بھائی وہاں خاموش رہے تھے۔ اس نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اب ان کو بھی مجھ سے نہیں ہوگا، جگہ چھوڑ دی ہے میں نے۔ میں بھی جاب چھوڑ آیا ہوں، مرتضیٰ نے گلا کھنکارتے ہوئے کہا۔ زینیا ٹھہر کر اسے دیکھی گئی۔ میں ایسی جگہ کام نہیں کر سکتا جہاں ملازمین کے ساتھ اس طرح ہریسمنٹ ہوتی ہو۔ زینیا کا چہرہ بے تاثر رہا، اس سے متاثر ہونا تھا تو نہیں ہوئی۔ ہم تمہارے پاس ایک درخواست لے کر آئے ہیں، اس کی بہن نے اب مداخلت کی۔ میرے بابا کا گاڑیوں کا شو روم ہے اور وہ چاہتے ہیں مرتضیٰ انہیں جوائن کرے، لیکن وہ نہیں کرنا چاہتا۔ زینیا کی آنکھیں پینڈولم کی طرح یہاں سے وہاں گھوم رہی تھیں۔ فوٹوگرافی اس کا پیشن ہے، لیکن میرے بھائی کی سکلز زیادہ پالش نہیں ہیں اور بابا نے اسے 1 سال کا وقت دیا ہے۔ اگر وہ اتنے عرصے میں اپنی سکلز اچھے کر لے تو بابا اسے فوٹوگرافی کی اجازت دے دیں گے، اور اگر نہیں تو آپ پلیز مجھے کچھ ٹرک سکھا دیں۔ آپ کا کام واقعی قابل داد ہے اور جس طرح آپ نے مجھے کچھ ٹرک سمجھائی تھی انہوں نے میری واقعی مدد کی تھی۔ آپ پلیز صرف 1 سال کے لیے مجھے سکھا دیں۔ زینیا چہرے پہ الجھن لیے ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میری جاب جا چکی ہے، یہ گھر میرے باس نے مجھے دلوایا تھا، صبح تک خالی کروانا ہے۔ میرے پاس اس وقت چند ہزار ہیں، کل صبح تک میں کس سڑک پہ ہوں گی مجھے یہ بھی نہیں پتا، اور آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کو شاگردی میں لے لوں۔ اس نے آدھی بنگالی اور آدھی انگریزی میں کہا۔ آپ گھر کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ اٹس پرسنل، میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ 2 ٹوک صاف جواب۔ اگر ہم آپ کے ساتھ ہوں تو صاحب آپ کے خلاف نہیں جا سکتا، یہ گھر میں 1.5 سال کے کرائے پہ خرید سکتا ہوں۔ مرتضیٰ نے پیش رفت کی۔ آپ اسے اپنی فیس سمجھ لیں، اور میں ایک اسٹوڈیو میں کام کرنے جاؤں گا، آپ چاہیں تو آپ کو وہاں جاب بھی مل جائے گی۔ میرے پاس سی وی اور ID کارڈ نہیں ہے، کون دے گا مجھے جاب؟ اب کہ ان دونوں بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کچھ تھا جو اس لڑکی کے متعلق آف تھا۔ نگاہوں ہی نگاہوں میں فیصلہ ہوا اور اب اس کی بہن آگے کو ہوئی۔ ہم میں سب سے فرق نہیں پڑتا، مرتضیٰ کی جاب ہو جائے گی اور وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جایا کرے گا 2nd فوٹوگرافر کے نام پہ، اور جو پیسے ملیں گے آپ دونوں بانٹ لیں۔ اسے آفر معقول لگی تھی۔ اگلے دن نیما سے مشورے کے بعد اس نے ہاں کہہ دیا تھا۔ کیس کبیر نے میری زندگی کو 360 ڈگری پہ بدلا۔ میں اس شخص کو سوچ کر بھی کام چاہتی ہوں، لیکن وہ اعتماد جو مجھے اس کی سلطنت میں کام کر کے ملا وہ آج تک کبھی نہیں ملا۔ اس نے عورت اور مرد کا کوئی حساب نہیں رکھا تھا، لیکن میں وہاں ڈری بھی تھی۔ اس روز سمندر کنارے جب اس نے اپنی تصویریں لینے کو کسی کو بلایا میں ڈر گئی، مجھے اپنی جگہ چھنچانے کا خوف آیا، اور اس روز کے بعد میں نے بہت سی باؤنڈریز توڑیں جن کے لیے میں آج بھی پشیماں ہوں۔ وجہ کیس نہیں تھا، وجہ میں خود ہوں۔ اسے مرتضیٰ کے ساتھ کام کرتے ہوئے 5 ماہ ہو گئے تھے۔ 21-22 برس کا وہ لڑکا واقعی اچھا فوٹوگرافر تھا، اور زینیا کے سکھائے ٹرک سے اس کے سکلز نکھر بھی گئے تھے۔ وہ دونوں دن کا کافی حصہ ساتھ گزارتے تھے، وہ اس کا عادی ہو گیا تھا، البتہ زینیا ریزرو اور لیے دیے رہتی۔ ایسا ہی ایک دن تھا جب مرتضیٰ نے پہلی بار حد پار کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ فی الحال نہیں، تم یہ اینگل دیکھو، اگر دھوپ پڑنے پہ وہ کسی پارک میں تھے، زینیا اسے کچھ سمجھا رہی تھی۔ آپ سنگل ہیں؟ کیمرہ پکڑے زینیا ساکت ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اس کے عقب میں کھڑا وہ 21 سالہ لڑکا جسے وہ بچہ سمجھتی تھی، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ آج وہ مختلف لگ رہا تھا، لیکن وہ تو پچھلے کئی دنوں سے مختلف تھا۔ آپ اتنی خوبصورت ہیں، کبھی کوئی ملا نہیں؟ وہ اس لڑکے کو دیکھ کر رہ گئی۔ یہ وہ عمر تھی جس میں ہر لڑکے کو ایک مدر فگر لڑکی پسند آتی ہے، اسے بھی آ گئی تھی۔ زینیا کو اب کہ سمجھ نہ آیا اس کی حد کہاں ٹوٹی تھی۔ میں شادی شدہ ہوں اور اپنے شوہر سے وفادار ہوں۔ اگر دوبارہ تم نے مجھ سے اس قسم کی بات کی تو ہم ساتھ میں کوئی کام نہیں کریں گے، اور میں یہ بات دوبارہ نہیں کہوں گی۔ اس کا لہجہ سخت نہیں تھا تو نرم بھی نہیں تھا۔ 2 ٹوک انداز میں کہتے ہوئے اس نے ایک کاٹ دار نگاہ مرتضیٰ پہ ڈالی۔ میں تمہاری ٹیچر ہوں اور تم میرے جونیئر، دوبارہ میری باؤنڈری کراس نہیں ہونی چاہیے۔ وہ شرمسار نظر آتا تھا، دھواں دھار محبت نہ صحیح، اسے کرش ضرور تھا۔ اس روز کے بعد اس نے زینیا سے ویسی کوئی بات نہیں کی تھی، مگر ان دونوں کے درمیان کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ زینیا مزید ریزرو ہو گئی تھی۔ اب وہ ہر مرد سے بات کرتی ہوئے یہ یاد رکھتی تھی کہ اگر یہی بات وہ کسی غیر مرد سے اپنے بھائی یا شوہر کی موجودگی میں کرے گی تو کیسے کرے گی۔ یہ سوچ بہت سی لڑکیوں کو غلط راہ پہ چلنے سے بچا لیتی ہے، وہ بھی بچ گئی تھی۔ کراچی کا سفر لمبا ہو گیا تھا۔ زیغم اور مہدی کمبیر جس وقت لیاری کے اس علاقے میں پہنچے شام ڈھلنے کے قریب تھی۔ تمہیں وہ جگہ یاد ہے جہاں تم اس سے آخری بار ملے تھے؟ وہ آس پاس دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ زیغم نے جواب نہیں دیا۔ مہدی اس کی خاموشی سے عاجز آنے لگا تھا۔ وہ سارا راستہ اسے روٹھی محبوبہ والے نخرے دکھاتا ہوا آیا تھا۔ یاد بھی ہے تو تمہیں کیوں بتاؤں؟ کیونکہ تم میری گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کر میرے پیسوں سے کھانا کھاتے ہوئے یہاں میری مدد کرنے آئے ہو۔ ہمت ہے تو یہ ساری چیزیں واپس لے لو۔ تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے، تم میری بیوی نہیں ہو جس کے میں نخرے اٹھاؤں گا۔ جس کے اٹھانے چاہیے وہ بھی تو لاپتہ ہے۔ وجہ تم سب ہو۔ ہاں ہم ہی برے ہیں، کمبیر سے صبح جاتے ہوئے نماز پہ بیٹھتے ہیں اور رات گئے تک تسبیح کے دانے گراتے ہیں۔ مہدی نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کیا اور چپ چاپ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اس خاندان کے افراد کی زبانوں کے جوہر سے وہ واقف تھا ہی، اپنے خاندان کے خپتی پن کا اندازہ بھی اسے خوب تھا۔
بات شروع پستول سے اور ختم بھی پستول سے ہوتی تھی، لہٰذا وہ خاموشی بہتر تھی۔ وہ ہمیں زینیا کے متعلق کچھ نہیں بتائے گا۔ چلتے چلتے اس نے مہدی سے کہا۔ وہ غیر محسوس انداز میں اس کے آگے چل رہا تھا، ایسے جیسے راستہ اسے ہی تو معلوم تھا۔ تمہارے پاس کوئی اور پلان ہے؟ ہے نا، بالکل ہے، ہمارے سسر صاحب سے براہ راست پوچھ لیتے ہیں، اس نے فوری جواب دیا۔ زیغم نے مڑ کے اسے گورا۔ سسر سے یاد آیا، تم نے میری منگیتر سے کس خوشی میں رابطہ رکھا ہوا ہے؟ رابطے پہ غیرت آ رہی ہے؟ تم نے میری بیوی کے بازو پہ گولی چلائی، اس کا حساب کون دے گا؟ مہدی بھی اسی کے انداز میں بولا۔ شاید انہوں نے ٹھان رکھی تھی کہ جہاں سڑک ملے گی وہاں لڑ پڑیں گے۔ اس نے خود کہا تھا، کونز نے بھی پہلی دفعہ مجھے خود میسج کیا تھا، اگلی دفعہ میں خود تمہارا اکاؤنٹ بلاک کروں گا۔ اوہ، یعنی یہ بلاک کرنے والی روح آدھے خاندان میں ہے، انٹرسٹنگ۔ تالیاں بجانے کی کسر رہ گئی تھی بس۔ وہ ڈری ہوئی اور خوف زدہ تھی۔ تمہیں وہ کرنا چاہیے تھا جو تمہیں درست لگتا، ایک لڑکی پہ گن چلا کر تم نے ٹھیک کیا۔ 22 سال کا تھا میں، ہاتھ میں بندوق پکڑا دی اور بولا جاؤ جا کر مارو تاکہ تمہارے مرحوم بھائی کو سکون ملے۔ میرے بھائی کی موت کا زخم تازہ تھا، میں غصے میں تھا، نروس تھا اور کم عمر بھی۔ تم وہاں نہیں تھے اور اب، اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا، اتنے سال بعد واپس آ کر تم ہم سے یہ نہیں پوچھ سکتے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا۔ مہدی کے اوپر مانو اوس پڑ گئی تھی۔ یہ غصہ اس شخص کا تھا جس نے ٹراما کی ذرا سی جھلک دیکھی تھی۔ اس لڑکی کا کیا حال ہوگا جس نے یہ جھیلا تھا؟ کیا یہ تلاش کسی فائدے کی ہے؟ کیا وہ اسے یاد کرتی ہوگی یا پھر اس نے موو آن کر لیا ہوگا؟ کیا وہ اسے ذمہ دار سمجھتی ہوگی؟ کیا وہ آج بھی اس کی آنکھوں کو دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں سمجھتی ہوگی؟ سوال کئی تھے، جواب جاننا ضروری بھی تھا، مگر وہ نہیں جاننا چاہتا تھا۔ سر جھٹکتے وہ زیغم کے پیچھے چلنے لگا۔ جس جگہ وہ آ کر رکے وہ وہی ڈھابا تھا جہاں آج سے کوئی 2 سال قبل زیغم اور بشر ایک ساتھ آئے تھے۔ یہاں سے انہیں وحید کا پتہ ملا اور کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک چھوٹے سے سٹنگ ایریا میں بیٹھے تھے۔ مہدی بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے کسی نے آنا تھا۔ 15 منٹ کے انتظار کے بعد انہیں بالآخر وحید اندر آ کر سلام کرتا اور اپنے سامنے بیٹھتا دکھائی دیا۔ رسمی علیگ صلیح کے بعد اس نے سیدھا سوال کیا، کیسے آنا ہوا؟ وہ بظاہر کام سا تاجر لگتا تھا لیکن وہ اتنا عام نہیں تھا، یہ وہاں بیٹھے دونوں مرد بخوبی جانتے تھے۔ میرا نام مہدی کمبیر ہے اور یہ میرا کزن ہے زیغم میر۔ میرا تعارف اپنے کزن کے نام سے کروانا ضروری تھا، وہ دل ہی دل میں جل کر بولا۔ میں تم دونوں کے تعارف سے لے کر شجرہ نسب تک سے واقف ہوں۔ تم کمبیر خاندان سے ہو، بشر کے بہنوئی، اور تم دونوں حاکم کے داماد ہو، سب جانتا ہوں میں۔ یہاں آنے کی وجہ بتاؤ۔ مہدی کمبیر ہاتھوں کو باہم جوڑے آگے کو ہوا، ایک نظر زیغم کو دیکھا، پھر وحید اللہ کو، اور کہنا شروع کیا۔ 2.5 سال پہلے میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا اور اس حادثے کا سارا الزام میری کزن نے میری بیوی پہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے اسے بہت سختیاں جھیلنی پڑیں، یہاں تک کہ اس کو تھانے جانا پڑا، اس پہ قتل کے الزام لگے۔ آگے میں بتاتا ہوں، وحید نے اسے ٹوکا۔ لڑکی کسی طرح پولیس حراست سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی اور اس کے گھر والے اسے لے کر کراچی آ گئے، جس کے بعد انہوں نے غیرت کے نام پہ اسے قتل کرنا چاہا، مگر اس کا بھائی اسے بچا کر میرے پاس لے آیا۔ وہ زخمی تھی، اس کے بازو میں گولی لگی تھی، باقی جسم پہ تشدد کے نشان تھے۔ مجھ سے کہا گیا میں اس کو پناہ دوں، میں نے دے دی۔ مہدی کمبیر کے چہرے پہ اس سارے وقت میں پہلی بار زندگی کی رمق دکھائی دی۔ لڑکی نے ہوش سنبھالنے کے بعد مجھ سے ایک چیز مانگی۔ اس کی رنگت پھیکی ہوئی۔ وحید اللہ کی اگلی بات سننے کے لیے وہ بے چین ہوا۔ اس نے کہا اسے آزادی چاہیے، وہ اپنے خاندان میں کسی سے تعلق نہیں رکھنا چاہتی اور میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا، اس لیے تم، بشر یا کوئی بھی آئے اور میں کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، تم غلط جگہ کوشش کر رہے ہو۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ وہ اس کی بیوی ہے، کوئی اور کون ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے والا کہ کس مدت تک وہ اپنی ہی بیوی کو نہیں دیکھ سکتا؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ آپ سمجھ نہیں رہے، وہ میری بیوی ہے، شاید پریشانی اور غصے میں اس نے ایسا کچھ کہہ دیا ہو، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ مجھے اس سے اور اس کو مجھ سے دور رکھنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ زیغم محظوظ ہوا، باتیں اور دلیلیں تو واقعی اچھی تھیں۔ پھر ایسا کرو، جاؤ اور جا کر مجھ پہ کیس کرواؤ، پولیس بلواؤ یا پھر جا کر میڈیا کے سامنے رونے دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں۔ مہدی کے سر پہ لگی، تلووں پہ بجھی۔ وہ اس طرح آخری امید کو کھو کر یوں ہی چلا جائے؟ ناممکن۔ آپ سمجھ نہیں رہے، میرا اس تک جانا بہت ضروری ہے، وہ میری بیوی ہے، مجھے اس کی فکر ہے۔ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں چاہ کر بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کی بات کاٹ کر بیزاری سے کہا، یہ اشارہ تھا کہ یہاں سے جایا جائے۔ اسے طیش آیا اور اس کا ہاتھ جیب میں پڑی اپنی پستول تک گیا۔ تیزی سے اس پستول کو جیب سے نکالتے ہوئے وہ اٹھا اور اس نے ٹھنڈی نال وحید کی تھوڑی کے نیچے چبھوئی اور کوہنی سے اس کی گردن پہ زور دیا، اتنا کہ وہ 1.5 عمر مرد کا دم گھٹنے لگا۔ وہ آنکھیں پوری طرح کھولے اسے دیکھ رہا تھا جو اس وقت غیر انسانی چہرہ لیے اس پہ حاوی تھا۔ اب بتاؤ کہاں ہے وہ، ورنہ میں ٹریگر دبانے میں 2 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا۔ مہدی کمبیر غرایا۔ مہدی چھوڑو اسے، تم پاگل ہو؟ زیغم جو ہکا بکا سا اسے پاگل پن دیکھ رہا تھا یکدم دھاڑا اور اٹھ کر اسے دور ہٹانے کی کوشش کی۔ میری عورت ہے وہ، اس پہ سارے حقوق میرے ہیں اور تم مجھ سے اس کی موجودگی مخفی رکھو گے؟
وحید قدم گھٹ رہا تھا، اسے سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی، مگر مجال ہے جو اس نے گرفت ڈھیلی چھوڑی ہو۔ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر میں پاگل ہو گیا ہوں، اور تم فیصلہ کرو گے میری بیوی کو مجھ سے دور کرو گے؟ مہدی چھوڑو اسے ورنہ وہ مر جائے گا، چھوڑو۔ زیغم نے کندھے سے پکڑ کے اسے ہٹانا چاہا، جب مہدی نے پستول کا دستہ اس کے سر پہ دے مارا۔ زیغم ماتھے پہ ہاتھ رکھے پیچھے کو ہونے لگا، چوٹ شدید تھی۔ شور سن کر باہر سے کئی مرد اندر بھاگتے ہوئے آئے۔ مہدی پہ کوئی پاگل پن سوار تھا اور زیغم اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھا ہو۔ وہ لوگ مہدی کو ہٹا رہے تھے، اس کی گن چھین رہے تھے۔ وحید ہاتھ اٹھا کے انہیں روک رہا تھا، کسی بھی قسم کے ذاتی حملے سے منع کر رہا تھا۔ مہدی اب اسے گالیاں بک رہا تھا، اس کا چہرہ سرخ، کسی بے بس اور ہارے ہوئے مشتعل مرد کا چہرہ تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کی سرخ پڑتی آنکھوں میں ناکامی کی نمی تھی۔ وہ اس آخری در سے لوٹایا جا چکا تھا جہاں سے اسے کوئی امید نظر آئی تھی۔ وہ پاگل ہونے کے در پہ تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ پڑے ہوئے وہ لمبے گہرے سانس لے رہا تھا، آنکھیں جل رہی تھیں۔ دل کو کسی نے چیر کر 2 حصے کر دیا تھا اور ہر حصے میں بے تحاشا تکلیف تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس کی آخری امید جڑی تھی۔ اسے لگا تھا اب بس، اب وہ کبھی اسے دیکھ نہیں پائے گا۔ تمہیں اس طرح کا رد عمل نہیں دینا چاہیے تھا۔ زیغم نے اسے دیکھتے ہوئے بے لاگ تبصرہ کیا، ساتھ اپنے ماتھے کو سہلایا جہاں جامنی نشان پڑ گیا تھا۔ انسان کو خیال رکھنا چاہیے وہ کہاں اور کون سی جگہ ہے۔ ایسا کہاں ہوتا ہے کہ پاگلوں کی طرح۔ اس کے باقی کے الفاظ اس کی منہ میں رہ گئے۔ مہدی سرور گمبھیر چہرہ ہاتھوں میں چھپائے گردن جھکا کر رو پڑا۔ پورے 1.5 سال بعد اپنی تمام اذیتوں کو بے تاثر انداز میں سہتے ہوئے آج وہ تھک گیا تھا، کیونکہ آج امیدیں بری طرح ٹوٹی تھیں اور کانچ کے ٹکڑے اس کی آنکھوں میں چپ گئے تھے۔ اللہ میرے اللہ، وہ بچوں کی طرح صدا دے رہا تھا، پلیز میرے لیے آسانی کر۔ زیغم بالکل ساکت سا اسے تک رہا تھا۔ وہ اسے تسلی دینا چاہتا تھا مگر چپ رہا۔ وہ اس شخص کو کیا دلاسا دیتا جو اپنی صدائیں اللہ کو بھیج رہا تھا۔ ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ اترنے والی اس فلائٹ نے قیس گمبھیر کے دل میں تقویت بھر دی تھی۔ سفید ڈریس شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ پہنے، گلاسز آنکھوں پہ لگائے، وہ اپنے ساتھ چلتی ہوئے لقمان سے کچھ سن رہا تھا۔ اسٹیڈیم میں بہت پیسہ کھلانا پڑا، اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں آنے والے تمام لوگوں کی لسٹ ملی ہے، اور اس لسٹ کے تمام لوگوں کو چیک کرنے کے بعد ہم نے نیما راشدی نام کی عورت کو ٹریک کیا، اور ہمیں معلوم ہوا ہے مس زینیہ حاکم زہرہ متین کے نام سے زندگی گزار رہی ہیں۔ زہرہ متین، اس نے زیر لب دہرایا۔ نیما راشدی ایک طلاق یافتہ عورت ہے اور ایک ہسپتال میں نرس بھی ہے۔ زہرہ اور نیما مڈل کلاس کالونی کی ایک بلڈنگ میں کرائے کے گھر میں رہتی ہیں۔ زینیہ ایک اسٹوڈیو میں فوٹوگرافر ہے اور ایک لڑکے کو پرسنلی ٹرینڈ بھی کر رہی ہے۔ اس کے بارے میں سنتی ہوئی یہ وہ پہلی بات تھی جس پہ قیس کے تاثرات میں ناگواری گھلی تھی۔ کوئی شادی نہیں، کوئی افیئر نہیں، کوئی تعلق نہیں، زہرہ متین کلیئر ہے۔ قیس جواباً خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے اس نے سینے کے 2 اوپری بٹن کھولے۔ چھوٹی سی گاڑی میں اسے گھٹن ہوئی تھی۔ لقمان نے اس کی ای میل پہ کچھ بھیجا۔ موبائل بجا تو قیس نے گردن جھکا کر گھٹنے پہ پڑا موبائل دیکھا، پھر موبائل ہاتھ میں لیا اور انگوٹھی سے تصاویر سلائیڈ کرتا گیا۔ کسی تصویر میں وہ مسکرا رہی تھی، کہیں وہ کچھ خریدتی نظر آ رہی تھی، کہیں اس کے چہرے پہ جھنجھلاہٹ تھی اور کہیں بے تاثر۔ قیس اسے دیکھ رہا تھا، باقی ساری دنیا جیسے خاک ہو، رنگ وہی، رونق وہی، دنیا وہی، محفوظ پناہ گاہ وہی۔ ٹیکسی ایک شاندار ہوٹل کے سامنے آ کر رکی۔ شام ڈھلے عمارت روشنیوں کا مرکز لگ رہی تھی، لوگ آ جا رہے تھے۔ ڈھاکہ کا ایلیٹ ایریا بے حد مختلف تھا، امراء ویسے ہی رکھ رکھاؤ اور غرور والے تھے جیسے کراچی اور اسلام آباد کے ڈیفنس میں رہنے والے لوگ۔ ایک دوسرے سے تعلقات اور امیدیں بہت کم، بزنس اور پیسوں کی آمد پہ ڈھیر سارا غور۔ شاہی پوشاکیں، بدن پہ خوشبوؤں کا طوفان مگر سازشوں کی بو بھی۔ تم چیک ان کرواؤ، مجھے اس کے پاس جانا ہے، اس نے عمارت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ تھک گئے ہوں گے، آرام۔ کئی سال سے وہی کرنا چاہ رہا ہوں، لگتا ہے آج کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس کا انداز ایسا 2 ٹوک تھا کہ لقمان نے مزید کچھ نہیں کہا۔ اس نے بس ایڈریس اسے بھیجا اور خود گاڑی سے اتر گیا۔ ہوٹل کے اندر جاتے ہوئے وہ کسی کو کال ملا رہا تھا۔ ایریا اور بلڈنگ کا نام بھیج رہا ہوں، وہاں ایک آدمی کی انٹری چاہیے، کام ہو جانا چاہیے۔ گزرے برسوں میں اس نے حدیبیہ کی جگہ لی تھی تو اس کا حق بھی تھا۔ قیس گمبھیر کی گاڑی اس سڑک کو الوداع کہہ کر جا چکی تھی۔ شہر کی مختلف سڑکوں پہ دوڑتی بھاگتی اس گاڑی کے اندر بیٹھا شخص اندر تک مسرور تھا۔ زندگی نے اسے چھیننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور اب جب واپسی ہوئی تھی تو اسے یوں لگ رہا تھا ہر زخم کا مداوع آج ہو جائے گا۔ برسوں بعد اس کے چہرے پہ آسودہ مسکراہٹ تھی، ہر غم سے پاک۔ گاڑی ایک بار پھر ایک منزل پہ آ کے رکی۔ اب کہ اس نے گردن اٹھائی تو نظر نہیں ہٹا سکا۔ دل جس تیزی سے دھڑک رہا تھا اسے آواز میلوں تک جاتی محسوس ہوئی۔ اسے آنکھوں میں بڑی مدت بعد جذبات تھے۔ وہ گاڑی سے اتر آیا، رقم ڈرائیور کو تھمائی اور باہر دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر چپ چاپ گردن اوپر کیے دیکھتا رہا۔ کہیں سے کسی بالکنی سے فیری ٹیلز لٹک رہی تھیں، کہیں سے پودوں کی کوئی بیل۔ اس کی بالکنی کون سی ہوگی؟ کہاں کھڑے ہو کر وہ کبھی چاند کو دیکھتی ہوگی؟ کہاں کھڑے ہو کر وہ رات کا چاند اور صبح کی پہلی کرن دیکھتی ہوگی؟ ان گزرے سالوں میں کیا وہ اسے یاد بھی کرتی ہوگی؟
جی بھائی کیا چاہیے آپ کو؟ دروازے پہ کھڑا گارڈ کہتی ہوئی آگے آیا۔ کیس اس کی زبان نہیں سمجھ سکا۔ کیس نے کچھ کہنا چاہا جب کوئی آدمی کھڑا ہوا اور گارڈ سے کچھ کہنے لگا۔ کیس جانتا تھا لقمان اس سے ایک قدم آگے رہنے والا تھا، سو وہ آگے رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہر شے سے بے نیاز اندر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے قدم ہواؤں میں تھے، یہ زمین ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ زمین جنت تک کہاں لے جاتی ہے؟ اس کے دل میں جو تھا وہ مکمل سکون تھا، یہ دنیا میں کب ملتا ہے؟ مطلوبہ فلور پہ آ کے بیل بجاتی ہوئی اس نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا۔ رفتار معمول سے کئی گنا زیادہ تیز تھی۔ وہ چند سیکنڈ کے اندر اندر اس کے سامنے آنے والی تھی۔ وہ اسے کیا کہے گا؟ اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا وہ چیخے گی؟ کیا وہ اسے دیکھتے ہی دروازہ بند کر دے؟ وہ ہر خیال سوچتا اور رد کرتا جا رہا تھا اور اسی پل دروازہ کھلا۔ اس کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آیا ہو۔ دروازے کے وسط میں کوئی عورت کھڑی تھی، عمر 40-42 کے قریب۔ نیما راشدی؟ کیس اسے پہچانتا تھا اور سر کے خم سے سلام پیش کیا۔ کیس کمبیر؟ اس کی شناخت سے ناواقف تو وہ بھی نہیں تھی۔ چند لمحے شاکی انداز میں اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے دروازہ تیزی سے بند کرنا چاہا، جب کیس نے برق رفتاری سے دروازے کے درمیان میں اپنا ہاتھ اور بوٹ پھنسا لیا۔ نیما جسامت میں اس سے دگنی سہی ایک عورت ہی تھی۔ کیس کمبیر نے اپنا پورا زور لگا کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ نیما اس سے بھی زیادہ پھرتی سے دروازے کی دیوار کے ساتھ رکھے گول اونچے میز سے کچھ اٹھا کر اسے دے مارا۔ وہ جو دروازے کو چٹخنی لگا کر ابھی سیدھا ہوا ہی تھا، اس کا سر باقاعدہ چکرا کر رہ گیا۔ ہاتھ ماتھے پہ رکھے وہ ناگواری سے اسے دیکھے گیا۔ جلد باز، بے وقوف عورت، تمہاری جرت کیسی ہوئی تم میرے گھر میں قدم بھی رکھو؟ نیما پھنکاری۔ کیس سر پہ ہاتھ رکھے پیچھے کو ہوا۔ نیما نے ایک بھرپور قوت سے واپس اس کے سر پہ مارنا چاہا، مگر اس بار اس کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ کیس اس واس کو تھام گیا۔ اس نے تعصب سے نیما کو دیکھا۔ اب کم از کم یہ قصور میرے کھاتے میں نہیں آئے گا۔ باخدا میں نے شرفا کی طرح بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن راست تو آئی نہیں۔ ایک ہاتھ میں واس اور دوسرا ہاتھ ہوا میں اٹھائے اس نے اطلاع دی۔ نیما گہری سانسیں لیتی پیچھے ہو رہی تھی اور کیس کمبیر اس کو اس کی جگہ رکھتے اس کے قریب آ چکا تھا۔ اس کے بعد فلیٹ کھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ سیاہ رنگ کے سادہ جوڑے میں چھوٹے بالوں کو کرل کیے لڑکی کے چہرے پہ تکان تھی۔ سر پہ جمع دوپٹہ اس کے وقار میں آج بھی اضافہ کرتا تھا۔ کندھے پہ کیمرہ اور بیگ ٹنگا تھا۔ ہاتھوں میں پڑی سفید رنگ کی چوڑیاں آپس میں ٹکراتی ہوئی بلڈنگ کے سکون میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ اپنے فلیٹ کے باہر رک کر اس نے پرس ٹٹولا اور چابی باہر نکالی۔ اس کے چہرے پہ تکان کے آثار تھے۔ ڈبے میں موجود کیک اپنی ہلکی سی جھلک دکھا رہا تھا۔ نیما کو کیکس بہت پسند تھے اور اسے جب بھی کہیں سے اضافی رقم ملتی وہ نیما کے لیے کیک ضرور لاتی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ بے اختیار اس کی نگاہ رگ پہ پڑی۔ وہ بے ترتیب سا دروازے سے بہت آگے پڑا تھا، واس جگہ پہ نہیں تھا۔ زینیا نے بتیاں روشن کیں، ہال میں روشنی ہو گئی۔ آگے ایک طرف اوپن کچن تھا اور اس کے سامنے سٹنگ ایریا۔ راہداری روشن ہوئی تو وہ کچن کی طرف بڑھی جہاں اندھیرا تھا۔ راہداری کی روشنی یہاں تک آ رہی تھی۔ زینیا نے کیک میز پہ رکھا، دوپٹہ اتار کے چھوٹی میز پہ رکھا۔ اس نے کچن کی بتیاں ہاتھ مار کر روشن کی اور سٹنگ ایریا کی طرف اس کی پڑنے والی نگاہ بلا ارادہ تھی۔ اگلے لمحے وہ سانس نہیں لے سکی۔ نیم اندھیرے میں گردن سیدھ میں رکھے صوفے پہ بیٹھا وہ شخص اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اندھیرے میں تھا مگر زینیا حاکم کو اسے پہچاننے کے لیے کسی روشنی کی ضرورت نہیں تھی۔ بلا شبہ یہ وہی تھا۔ ان دونوں کے درمیان بس چند قدم کا فاصلہ تھا، بس چند قدم۔ وہ ہنوز سانس لیے بغیر اسے دیکھ رہی تھی، شاکی، ششتر، ایسے جیسے کوئی آسیب دیکھ لیا ہو، ایسے جیسے کسی نے اس پہ سحر جمود کر دیا ہو۔ وہ پلک تک نہیں جھپک سکی۔ 2.5 سال ایک فلم کی طرح نگاہوں کے آگے گھوم گئے۔ گردن پہ اس کا سخت لمس اب تک محسوس ہوتا تھا۔ وہ بس اسے تک رہی تھی۔ وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں روشن تھیں، اسے دیکھ کر ہی ہوئی تھیں۔ تنفس غیر ہموار تھا، اب ہونا ہی تھا۔ دل کی بنجر زمین پہ ایک لمبا عرصہ بعد ٹھنڈی پھوار پڑی تھی جس نے اسے اندر تک پرسکون کر دیا۔ اس کے سامنے کھڑی یہ عورت کیس کمبیر اس پہ دنیا دان کر سکتا تھا۔ وہ کر آیا تھا۔ لانگ ٹائم سٹاکر۔ وہی بھاری نیند کے نشے جیسی مخمور آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے بے اختیار سلیب کا سہارا لیا۔ کیس نے صوفے سے جھک کر لیمپ کا بٹن دبایا، اب کہ اس کا چہرہ نیم روشن تھا۔ اور اب اس نے دیکھا کیس کے عقب میں کرسی پہ نیما تھی۔ اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، منہ پہ پٹی تھی۔ کیس نے اس کی نظروں کی تقلید میں دیکھا۔ نہیں نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ آگے بڑھا، زینیا پیچھے ہونے لگی۔ چہرہ سفید پڑ رہا تھا، سانس جیسے اکھڑ رہا ہو۔ ان سے بہت تمیز سے بات کی تھی میں نے، لیکن انہوں نے، یہ دیکھو یہ، اس نے اپنا ماتھا اسے دکھایا جہاں اب تک خون کے زخم تازہ تھے، انہوں نے مجھے واس مارا ہے، میں نے ان کو ہرٹ نہیں کیا، تو مجھے غلط مت سمجھنا، میں بالکل بدل گیا ہوں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ زینیا لٹھے کی مانے سفید شاکی چہرہ لیے پیچھے کو ہو رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ گر جائے گی یا پھر مر جائے گی۔ کیس سالم موت تھا، اس کی واپسی نیری برزخ جس میں وہ سلگ رہی تھی۔ وہ اب تک شاک تھی۔ میں نے بہت یاد کیا تمہیں، سمجھ نہیں آ رہی اس وقت تمہیں دیکھ کر کیا کہوں، لیکن وہ دیوار سے جا لگی۔
زبان گنگ تھی، آنکھیں مردہ، اور کیس بات ادھوری چھوڑے اپنے پیروں میں گرے کیک کے اس ملبے کو دیکھ رہا تھا جو ڈبے سے اپنی جھلک دکھا رہے تھے۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا۔ اب کہ اس کا اشارہ کیک کی طرف تھا، پھر سر جھٹکتے اس نے زینیا اور اپنے درمیان وہ ذرا سا فاصلہ بھی طے کیا۔ عبداللہ زمان اب اس کے عین سامنے کھڑا تھا، اس کے بدن سے اٹھتی محصور کن خوشبو زینیا کے اعصاب پہ طاری ہو رہی تھی۔ قد میں اسے چند انچ اونچا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ شاندار مرد زینیا حاکم کا دم گھونٹ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں بس نرمی اور تشنگی تھی، بس وہی۔ وہ اسے جس نظر سے دیکھ رہا تھا کوئی اور دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی ہو؟ وہ بے حد نرمی سے پوچھ رہا تھا، ایسی نرمی جس پہ کسی کا بھی دل ٹھہر جائے۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ کیا میں نے کچھ کہا ہے؟ میں بس بات کرنے آیا ہوں یار، میں تنگ نہیں کروں گا، ریلیکس۔ اس نے جھک کر زینیا کا یخ پڑتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ کیس کے لبوں سے بے اختیار گہری سانس خارج ہوئی۔ وہ ایسے ملی تھی جیسے گنہگاروں کو جنت ملتی ہو۔ وہ چند لمحے چپ چاپ خاموشی سے اسے تکے گیا۔ گہری خاموشی میں واحد شور سانسوں کا تھا۔ اس کے سامنے کھڑے اس طرح اسے دیکھتے ہوئے وہ کئی زندگیاں گزار سکتا تھا۔ 2.5 سال، وہ اسے 2.5 سال بعد دیکھ رہا تھا۔ ان تمام سالوں میں کوئی اس سے اس کے منافع پوچھے تو خاک، خسارے پوچھے تو بس زینیا حاکم۔ کیس نے اس کا ٹھنڈا برف ہاتھ اوپر کیا۔ چند لمحے وہ اس کی ہاتھوں پہ ابری رگیں دیکھتا رہا، انگلیوں کی بناوٹ، اس کے ناخن اور ان پہ لگے سرخ دھبے۔ پھر یوں ہی بےحد نرمی سے اس کا ہاتھ بلند کیا اور باری باری اپنی آنکھوں سے لگایا، عقیدت سے، محبت سے، بے چینی سے۔ زینیا نے سانس لینا بھی روک لیا اور وہ بڑی ملائمت سے، بے حد نرمی سے اپنی جلتی آنکھوں کو تسکین پہنچا رہا تھا۔ تم میری آنکھوں کا نور ہو، دھیرے سے بتایا۔ آئی ایم سوری ہر چیز کے لیے، آئی ایم سوری ہر مسئلے کے لیے، اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگائے مدھم لہجے میں کہا۔ کئی لمحے وہ اسی طرح اس کے قریب کھڑا رہا، پھر دھیرے سے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر وہ بے سانس کھڑی اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں، نقوش، وہ سراپا، کیا پڑھ کر پھونکتی تھی وہ؟ کیوں وہ آج بھی اس کا اسیر تھا؟ تم کیوں آئے ہو؟ اس کے لبوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوا، آنکھیں کناروں سے گیلی ہو رہی تھیں۔ خوف ایسا تھا کہ وہ کھڑے کھڑے مر جانا چاہتی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کیس محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اسے دیکھتا رہا، بس دیکھتا رہا۔ وہ سنہری آنکھیں، اس کی ناک میں فیروزے کی وہ لونگ جسے چھونے کی خواہش اسے کب سے تھی۔ اس کے بال، یہ تم نے اپنے بالوں کے ساتھ کیا کر لیا ہے؟ وہ ایسے بولا جیسے افسوس ہوا ہو۔ پہلے زیادہ خوبصورت لگتے تھے۔ ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو ہلکے سے چھوا، پھر قریب ہو کر ان کی خوشبو محسوس کی۔ زینیا آنکھیں سختی سے میچ گئی، لب کپ کپا رہے تھے اور آنکھوں کے کنارے پہ اٹکے آنسو چہرے پہ گرے۔ کیس نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور ذرا پیچھے ہوا۔ مجھے اس طرح مت دیکھو، ایسے آنکھیں بند مت کرو، میں تمہیں تنگ نہیں کر رہا، میں بس… اس نے لب کاٹے اور مزید 2 قدم پیچھے لیے۔ میں نے بس تمہیں بہت یاد کیا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں، آئی ایم سوری۔ وہ واقعی پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اپنی بے اختیاری پہ اسے شرمندگی ہوئی۔ اسی لمحے مزاحمت کرتی نیما کرسی سے گر پڑی۔ دھڑام کی آواز پہ کیس نے جو ہی مڑ کر دیکھا، یہی وہ لمحہ تھا جب زینیا نے سلیب پہ پڑا چاقو اٹھایا، اور جس لمحے کیس کچھ کہنے کو مڑا، اس نے چاقو تیزی سے اس کے بازو میں کھبو دیا۔ تیز دھار چاقو جسم چیر کر اندر داخل ہوا اور خون کی ایک تیز دھار فوار بہہ نکلی۔ اس کی سفید شرٹ کا بازو پل بھر میں سرخ ہو گیا۔ وہ ششتر سا زینیا کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو اسے دھکا دے کر اب خود باہر بھاگ رہی تھی۔ وہ سٹنگ ایریا میں نیما کو اٹھانے تک نہیں گئی۔ یہ کیس کے لیے دوسرا جھٹکا تھا۔ سب کچھ اتنا جلدی ہوا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ سکا۔ وہ کمرے کی طرف بھاگی اور چٹخنی چڑھا لی۔ سلیب کا سہارا لیتے درد سے دوہرے ہوتے کیس کے چہرے پہ درد کے ساتھ اب بھی بے یقینی تھی۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جس سے وہ محل کی راہداریوں میں ملا تھا۔ اس نے چاقو اپنے بازو سے نکالا، خون مزید تیزی سے بہنے لگا۔ اس نے لب بھینچ کر برداشت کیا۔ کئی لمحے سلیب کے ساتھ لگ کر بیٹھتے، گہرے لمبے سانس لیتے ہوئے وہ درد برداشت کرتا رہا، بے یقینی سہتا رہا۔ پھر اٹھا اور زینیا کے کمرے کی طرف آیا۔ وہ بند دروازے کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں بھاری گلدان تھا، رنگت زرد پڑ چکی تھی، حالت بکھری ہوئی تھی، اس پہ ہسٹریائی کیفیت طاری تھی۔ زینیا، کیس نے نرمی سے پکارا۔ زینیا، میں تمہیں ہرٹ کرنے نہیں آیا۔ بازو میں شدید تکلیف ہونے لگی۔ پلیز اس طرح ریئیکٹ مت کرو، تم مجھ سے ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، پلیز خود کو ہرٹ مت کرو، ادھر باہر آؤ، میری بات سنو۔ تم چلے جاؤ، پلیز کہیں چلے جاؤ، مر جاؤ، میں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتی، یہاں سے دفع ہو جاؤ، جاؤ، میں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ اندر سے حلق کے بل چلائی۔ اور میرا کیا؟ میں صرف تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں اتنی دور صرف تمہارے لیے آیا ہوں، میں…
تم مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو یار؟ جیسے پوری طرح بے بس ہوا. باہر آؤ پلیز، باہر آؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں ہرٹ نہیں کروں گا. یہاں سے چلے جاؤ، اس وقت جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی. اگر تم نہیں گئے تو میں خود کو کچھ کر لوں گی، لیکن باہر نہیں آؤں گی. اس کے بازو سے ہتھیلی تک آتا اور پھر ہتھیلی سے زمین تک بہتا ہوا خون دروازے سے اندر بھی بہہ رہا تھا. زینیا کے پیر خون میں سرخ ہونے لگے، آنسو تیزی سے بہتے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے. میں اس طرح خون سے بھری ہوئی شرٹ کے ساتھ کیسے جا سکتا ہوں؟ مجھے 5 منٹ دے دو، میں چلا جاؤں گا، لیکن پلیز تم پینک مت کرو پلیز. وہ دروازے سے چہرہ لگائے کھڑا اسے ہدایات دے رہا تھا. میری بات سنو، میں جا رہا ہوں، میں تمہیں بالکل بھی ہرٹ نہیں کروں گا، پولیس کو بھی نہیں بتاؤں گا، بس تم ریلیکس رہو پلیز، میں جا رہا ہوں اوکے. اندر خاموشی رہی، ہاں، مگر وہ آنکھیں رگڑ کر صاف کر چکی تھی. چہرے کے خوف میں کچھ حد تک کمی تھی، مگر اسے یقین اب تک نہیں آیا تھا. باہر کیس اب لقمان کو کال ملا رہا تھا. اسے چند ضروری ہدایات دے کر اس نے اپنا بازو دیکھا جہاں درد بڑھتا ہی جا رہا تھا. پھر تعصب سے اس بند دروازے کو دیکھا. پھر اس نے خود کو دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے دیکھا. اندر سے اس کی ہچکیاں لے لے کر رونے کی آواز آ رہی تھی. اس سے اندازہ ہوا وہ کچھ چیزیں اتنی بری طرح توڑ چکا ہے کہ اب انہیں فکس نہیں کیا جا سکتا. سر فہرست ان میں زینیا حاکم کا دل تھا، اور شاید اس کا اپنا دل بھی. میں تمہیں ہرٹ نہیں کروں گا، اس نے بتایا. پھر جواب کا انتظار کیا، کوئی جواب نہیں آیا. وہ دوبارہ کچھ نہیں بولا. کچھ دیر بعد لقمان آ گیا تھا. اس نے وہیں اس کی شرٹ تبدیل کروائی، بازو پہ کچھ باندھا، خون صاف کیا اور کیس کی طرف دیکھا جو بند دروازے کو دیکھ رہا تھا، جسے اب تک اپنے زخم کی پرواہ نہیں تھی. میں جا رہا ہوں، نیما کو آزاد کر رہا ہوں، پلیز تم ریلیکس رہو. اندر اب بھی خاموشی تھی. وہ کچھ نہیں بولی. لقمان نے نیما کو آزاد کیا. وہ وہیں فرش پہ پڑی ہوئی اپنا تنفس بحال کرتی رہی. کیس کمبیر اس دروازے کو آخری نظر دیکھتے ہوئے جا چکا تھا، اس چہرے کے ساتھ نہیں جس کے ساتھ وہ آیا تھا. اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. اور کیس بازی لے گیا یار، وہ مہدی سے پہلے پہنچ گیا اس تک. قسمت ساتھ دے رہی ہے کیس کا. اور مہدی، اس کو وہ بندہ بھی مل گیا وحید اللہ، لیکن اس نے بھی اس کو نہیں بتایا. یار یہ وحید کون سی گیم کر رہا ہے؟ وحید حاکم نہیں چاہتا زینیا واپس آئے، لیکن یہ ساروں کو یہ بتا رہا ہے کہ زینیا نہیں چاہتی، زینیا نہیں چاہتی. حد ہو گئی ہے. اور پتہ کیا نا، میں اس معاملے میں بہت زیادہ کنفیوز ہوں کہ کس کا ساتھ دینا چاہیے. دیکھیں کیس کو سب غلط کہیں گے، لیکن کیس کی بھی تو آپ سوچیں نا، اس کی بچپن سے منگیتر ہے وہ، اور وہ اس کے لیے اس نے اپنے آپ کو رکھا ہوا تھا. وہ صرف بدلہ لے رہا تھا کیونکہ اس کی پھپھو کے ساتھ انہوں نے بہت برا کیا تھا، تو اس کے بابا نے کہا تھا کہ تم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے، تو وہ بس وہی کر رہا تھا. اور جب وہ اس سے بات کرتا تھا تو اس کو کچھ، وہ جب عبداللہ کہتی تھی تو وہ دوسرا اپنے ٹراما میں چلا جاتا تھا، اس کو دوبارہ سے بتا نہیں پاتا تھا کہ ہاں میں آؤں گا یا ایسا کچھ بھی. تو اس میں تھوڑی انا بھی تھی، لیکن وہ اس کے لیے اس نے خود کو رکھا ہوا تھا. وہ اس کے لیے کپڑے تیار کر رہا تھا. اور خیر، اور پھر اچھا موقع ایسے آتے تھے نا ایئرپورٹ پہ بھی، تب جب وہ اس کو کال کرتی ہے تب وہ مہدی کو اس کے بہنوئی مل جاتا ہے، تو پھر وہاں پہ سے بھی فوراً سے وہ کال کاٹ دیتا ہے. اور پھر جب اس کی ڈائیورس ہوتی ہے تب بھی وہ جا رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بختیار کو دورہ پڑ جاتا ہے انزائٹی اٹیک کا، تو پھر وہ ادھر چلا جاتا ہے اور مہدی اس کو مل جاتا ہے. اور پھر وہ نکاح کے لیے بھی جانا ہوتا ہے، لیکن مہدی چلا جاتا ہے، یہ نہیں جاتا. تو اس کے ساتھ قسمت ہی کچھ اس طرح سے گیم کرتی ہے کہ یہ اس سے رہ جاتا ہے اور مہدی اس کو ملتا رہتا ہے ہر بار. اور پھر جب اس کو ملتا ہے تو ٹھیک ہے، غلط ہے، آبویسلی غلط ہے، لیکن اس کے بھی تو کچھ ٹراماز تھے نا، ہے نا. اور اب بھی مطلب وہ بار بار موقع دے رہا ہوتا ہے. اچھا یہ بھی تو دیکھیں، جب وہ مہدی اس کے لیے گاڑی لیتا ہے تو وہ اس کو میسج کرتا ہے کہ مہدی نے تمہیں کوئی گاڑی لے کے دیا، تب وہاں سے وہ شیزر رپلائی کر دیتی ہے کہ میں تو مہدی کو جانتی نہیں ہوں، ایسا کچھ میسج کرتی ہے. پھر وہ ادھر گھر میں کال کرتا ہے تو وہ بھی کون زینیا بن کے بات کرتی ہے. تو اس کے سامنے تو یہی سب ہو رہا ہوتا ہے کہ زینیا نے اسے دھوکہ دیا ہے. یہ تو اس کو نہیں پتہ ہوتا نا کہ کونز نے نہیں بتایا اور خود سے بات کر رہی تھی زینیا بن کے، اور وہ شیزل نے رپلائی دیا تھا. تو اس کو تو صاف صاف لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. خیر دھوکہ ہو بھی جائے تو پھر اتنا بندہ کیا بدلا لے، چھوڑ ہی دینا چاہیے. پر یہ بھی نا بالکل خبتی انسان ہے. اور وہ مہدی یار، وہ ابھی تک اس کو ڈھونڈ رہا ہے ہر جگہ گھوم گھوم کے. وہ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ وہ زینیا کو پتہ ہے کہ وہ ڈھونڈ رہا ہے مجھے، پھر بھی اس کو رپلائی، اس سے میسج ہی کر دے، کسی طریقے سے کانٹیکٹ کر لے. وہ اس کو اہم ہی خوار کرا رہی ہے کہ میں مل گئی تو محبت کرسٹ ہوتی ہے. یہ یار یہ چیزیں میرا دماغ گھما دیتی ہیں. پھر کہوں گی بیسٹ کپل ہے کونج اور زیغم کا. کیوٹ ہے یار، مجھے تو اچھا لگا ہے نا.
وہ ایک دوسرے کے ساتھ صحیح ہیں، اچھے چل رہے ہیں۔ زغم دیکھیں بہت خیال رکھ رہے ہیں کونز کا اور کیا ہو گئے، بس وہ واپس آ گئے ہیں کمبیر محل میں۔ چلو یہ بھی صحیح ہو گیا، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اب اس کی نا 2 ایپیسوڈ اور آئیں گے اس چیپٹر کی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو نیکسٹ چیپٹر ہے وہ لاسٹ چیپٹر ہوگا، اور وہ چیپٹر ابھی تک پبلش نہیں ہوا، وہ کچھ دنوں میں پبلش ہو جائے گا، سپتمبر میں ہی ہوگا، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نا میں ایک بہت ہی اچھا ناول سٹارٹ کرنے والی ہوں، وہ سرپرائز ہوگا آپ لوگوں کے لیے، اور مجھے امید ہے آپ کو اچھا لگے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں جی، اللہ حافظ۔